الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیرت اور تاریخ کے موضوع پر تقاریر کا جو ایک سلسلہ کچھ عرصے سے اس مسجد میں جاری ہے، میری آج کی یہ گفتگو اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور آج ہمیں ماضی کے پس منظر میں حال کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ ہمارے لیے لائحہ عمل کیا ہے۔ چونکہ ایک ہفتے کا وقفہ ہو چکا ہے اور میری آج کی گفتگو، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، اس سلسلے کی آخری کڑی ہے اور اس پس منظر میں ہے کہ جو مختلف مواقع پر میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، لہذا آج کے موضوع پر گفتگو سے قبل بھی کچھ باتوں کا اعادہ مجھے لامحالہ کرنا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات فرمائی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں کی اجتماعیت کی اصل بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے۔ ہمیں ایک بنانے والی چیز، ہمیں ایک امت بنانے والی چیز، ہمیں ایک ملت واحدہ بنانے والی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت نبوت اور رسالت کا تصور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ لہذا اس پوری گفتگو کا جو فطری نقطۂ آغاز تھا وہ نبوت، اور اس سے آگے بڑھ کر ختم نبوت، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن، اس کا فہم، اس کی تکمیل کے دو مرحلے۔ ایک مرحلہ وہ کہ جو آپ نے بنفس نفیس خود پورا فرما دیا، اور دوسرا جسے آپ بین الاقوامی کہیں، عالمی مرحلہ کہیں، وہ کہ جو امت کے سپرد ہوا، جس کو خلافت راشدہ کے دوران
امت مسلمہ نے بأحسن وجوہ پورا کیا، اس کے بعد امت اس سے غافل ہوئی اور اس کی سزا اس نے بھگتی۔ یہ تمام در حقیقت وہ موضوعات ہیں کہ جو میری آج کی گفتگو سے براہ راست متعلق ہیں، اور ان پر تفصیل سے پچھلی 8 یا 9 تقریروں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تو ان میں سے ہر موضوع پر مجھے 2 4 جملے کہہ کر آگے چلنا ہے۔ نبوت اپنی جگہ پر ہدایت خداوندی کا تکمیلی مرحلہ ہے۔ انسان پر انعام الہی کی جو سب سے بلند صورت ہے، اعلیٰ ترین صورت ہے، وہ نبوت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو منعم علیہم لوگ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اس میں سر فہرست ہے انبیاء کرام۔ جہاں تک رسالت کا تعلق ہے، اس کا مقصد ایمان کے ایک کلی پس منظر میں جو معین ہوتا ہے، وہ ہے خلق خدا پر اتمام حجت، کہ اخروی محاسبے کی بنیاد، ابتدائی بنیاد تو وہ استعدادات ہیں کہ جو انسان میں ودیت کر دی گئی، عقل اور شعور کی استعدادات، سمع اور بصر کی صلاحیتیں، نیکی اور بدی کی تمیز، معرفت خداوندی اور توحید ربانی کا ایک اجمالی تصور جو قلب انسانی میں ودیت شدہ ہے۔ اس کی بنیاد پر ہر انسان مکلف ہے، جواب دہ ہے، مسئول ہے۔ لیکن رحمت خداوندی کا مظہر یہ ہے کہ اس نے نور وحی کا نزول، بعثت انبیاء اور ارسال رسل کا سلسلہ اور انزال کتب کا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ انسان کو اس مواخذہ اخروی اور محاسبہ اخروی کے ضمن میں مزید سہولت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے نبوت و رسالت رحمت خداوندی کا مظہر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو سورہ نساء میں اس آیت میں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی کہ رسولوں کو ہم نے کیوں بھیجا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی حجت، کوئی دلیل خدا کے ہاں پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہ جائے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہ تھا، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہ تھا کہ تیری رضا کن باتوں میں اور کن چیزوں میں ہے اور تیری ناراضگی کن چیزوں میں ہے۔ ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، وحی نازل کی گئی، صراط مستقیم کو کھول کر واضح کر دیا گیا، قولاً بھی مبرہن کیا گیا، عملاً بھی اس کی شکل پیش کر دی گئی، تاکہ آخری درجے میں لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ اسے قطع عذر بھی کہہ لیں، اسے اتمام حجت بھی کہہ لیں۔ اب آگے چلیے، قرآن مجید کی روح سے پہلے انسان، پہلے نبی بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی تھے، اور یہ قافلہ انسانیت یا قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت یہ ساتھ ساتھ چلتے آئے ہیں۔ قافلہ انسانی نے بھی ارتقائی مراحل طے کیے۔ انسان بحیثیت مجموعی عہد طفولیت سے گزر کر نوجوانی اور پھر جوانی کی سرحدوں میں اس نے قدم رکھا۔ اسی طرح قافلہ نبوت و رسالت بھی ارتقائی مراحل طے کرتا آیا، تاں کہ آج سے 1400 برس قبل نبوت و رسالت اپنے اتمام اور تکمیل کو پہنچ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اور نبوت و رسالت کے اس طرح اپنے اتمام اور تکمیل کو پہنچنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور رسالت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام نبوت اور تکمیل رسالت، ان کے جو اصل پہلو ہیں اہم اور بنیادی، ان میں سے پہلا یہ کہ اب نوع انسانی اس قابل ہو چکی تھی کہ اسے کامل اور مکمل ہدایت نامہ ابدی
ہمیشہ کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب عطا کر دی جائے۔ انسان کا بحیثیت عقل و شعور کے اپنے بلوغ کی سرحدوں میں قدم رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان اہل ہو گیا اس کا، ورنہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے۔ اللہ تعالی حضرت آدم کو بھی قرآن مجید دے سکتا تھا، حضرت موسیٰ پر بھی قرآن نازل کر سکتا تھا، لیکن نوع انسانی ابھی ذہناً اس کے لیے تیار نہ تھی۔ ابھی اسے وہ پرائمری کی تعلیم ہے اور مڈل کی تعلیم ہے، اس سے گزر کر اس مرحلے تک پہنچنا تھا کہ وہ آخری اور مکمل ہدایت نامہ الہدا اس کو قبول کرنے، اس کو ریسیو کرنے کا اہل ہو سکے۔ لہذا وہ آخری اور جامع اور مکمل اور کامل اور ابدی ہدایت نامہ قرآن مجید کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حضور پر تکمیل رسالت کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ نوع انسانی نے انفرادیت سے اجتماعیت تک بھی ایک طویل سفر طے کر لیا تھا۔ وہ قبائلی زندگی سے بھی آگے آ گئی، شہری ریاستوں کے مرحلے سے بھی گزر آئی، بڑی بڑی عظیم مملکتیں قائم ہو گئی تھیں، اور اب اس دور کا آغاز ہو رہا تھا کہ جس میں اجتماعی نظام کی اہمیت اصل فیصلہ کن تھی۔ اجتماعی نظام اگر درست ہے تو افراد کے لیے بھی درست ہونا ممکن ہے، اور نظام فاسد ہو، نظام ظالمانہ ہو، تو اس نظام میں لوگوں کے لیے انفرادی طور پر صحیح رخ اختیار کرنا یعنی اس حد تک مشکل کہ جس کو محال تک کا اگر درجہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ لہذا اس دور کی اصل ضرورت یہ تھی کہ ایک معتدل اور متوازن نظام زندگی عطا کیا جائے، نظام عدل و قسط انسان کو دیا جائے۔ اس معتدل نظام عدل و قسط کا نام ہے دین حق، اللہ کا دین۔ یہ دو چیزیں دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ الہدی قرآن مجید اور دین حق وہ نظام عدل اجتماعی جو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے آپ کا مقصد بعثت یہ قرار پایا، اس قرآن کو تو آپ پہنچا دیجئے اور پہنچانے کا حق ادا کر دیجئے۔ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور یہ دین جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو عملاً قائم کر کے دکھا دیجئے، چلا کر اس کا ایک نمونہ نوع انسانی کے سامنے پیش کر دیجئے، تاکہ صرف ایک نظری اور فکری پروپوزیشن نہ ہو یہ دنیا کے سامنے، بلکہ اس کی ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن، اس کا ایک عملی نمونہ بھی نوع انسانی کے سامنے آ جائے، اور اس طریقے سے اس دور میں جو اتمام حجت مطلوب ہے وہ بتمام و کمال نوع انسانی پر اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ چنانچہ یہی دو کام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف آپ نے قرآن کی تبلیغ فرما دی اور کما حقہ فرما دی، اور حجۃ الوداع میں گواہی لے لی، الا هل بلغت، تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور 1.25 لاکھ سے زائد کا وہ مجمع تھا جس نے بیک زبان یہ گواہی دی کہ انا نشهد انک بلغت وادیت ونصحت۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ دوسری طرف 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع و عریض خطے پر وہ نظام عملاً قائم کر دیا۔ یہ جد و جہد ایک انقلابی نوعیت کی جد و جہد تھی، نظام فاسد کو بے خوبن سے اکھاڑنا اور اس کی جگہ اس نظام حق کو بالفعل قائم کرنا، اسی کا نام انقلاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی سیرت مطہرہ میں ان 23 سالوں کے دوران ہمیں وہ سارے مراحل نظر آتے ہیں جو کسی بھی انقلابی جد و جہد میں ہوتے ہیں۔ ایک دعوت ہے، دعوت کی بنیاد پر ایک جمعیت کو منظم کیا گیا ہے، جن لوگوں نے اس کو قبول کیا اس کی تربیت کی گئی، انہیں تیار کیا گیا، اور پھر ایک کشمکش اور تصادم کے نتیجے میں
اس دین حق کو بالفعل قائم کر دیا گیا، جس کے علامہ اقبال نے بڑی عمدہ تعبیر کی ہے کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، کہ اپنے آپ کو ذرا تیار کرو۔ یہ وہ تزکیے کے مراحل ہیں جو مکے میں طے کیے جا رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس سے جو جماعت تیار ہوئی پھر اس نے وہ جد و جہد کی، پھر وہ شمشیر بکف ہو کر سامنے آئے ہیں، وہ کفن بردوش ہو کر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے اس اپنی قوت کو استعمال کر کے نظام فاسد، نظام باطل کو بے خبن سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو قائم کر دیا۔ تو جزیرہ نما عرب کی حد تک اس کام کی تکمیل فرما کر اور باہر کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز فرما کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق الاعلی کی طرف مراجعت اختیار فرما لی، اللہم فی الرفیق الاعلی فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی اتمام نبوت و ختم رسالت کا ایک تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ حضور کی نبوت یا رسالت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ کے اپنے زمانے میں بھی پوری دنیا کے انسان حضور کی امت دعوت میں شامل ہیں، حضور کی رسالت ان سب کی طرف تھی۔ اور پھر یہ کہ تا قیام قیامت جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی طرف بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور نے اپنی حیات دنیاوی کے دوران اس کام کو یوں سمجھیے کہ ابھی اس کا آغاز فرمایا تھا، جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کے دین کو غالب کر دینا اور عربوں تک، اس جزیرہ نما عرب کے رہنے والوں تک اللہ کی کتاب کی تبلیغ کا حق ادا کر دینا، اس سے تو در حقیقت آپ کی بعثت تامہ، اس کے جو مقاصد ہیں ابھی ان کا آغاز ہوا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو اس کتاب کی تبلیغ پوری نوع انسانی تک کرنی ہے اور ابد الآباد تک اس سلسلے کو جاری رہنا ہے، اور اس کرۂ ارضی کے ایک ایک انچ پر اللہ کے دین کو اسی طرح غالب کرنا ہے جس طریقے سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب پر کیا۔ تب کہیں جا کر بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جو مقاصد ہیں وہ بتمام و کمال پورے ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء میں بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیہ مبارکہ کا جو اصل اور کامل ظہور ہوگا وہ اس وقت جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جس طریقے سے کہ جزیرہ نما عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئے۔ تو یہ جو بین الاقوامی یا عالمی فیض ہے رسالت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم جو تاحال جاری ہے اور تا قیامت جاری رہنے والا ہے، اس کے فرائض کی ادائیگی عملاً کس کے ذمے ہے؟ حضور تو مراجعت فرما ہو گئے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اب اس کا بوجھ کس پر ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے، یہ کس کا فرض منصبی ہے؟ یہ ہے امت مسلمہ کا، وہ لوگ جو نام لیوا ہو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے لبیک کہا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، جنہوں نے تصدیق کی ہو محمد کی رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا امت کی غرض تاسیس کیا ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اس نسبت کو سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اتمام حجت کر دیا، قرآن پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب اسی تبلیغ قرآن کا فریضہ امت کو ادا کرنا ہے، اور جس طرح شہادت دے دی ہے حضور نے اللہ کی توحید کی، اپنی رسالت کی، دین کی حقانیت کی، قرآن کی صداقت کی، ہم امت مسلمہ پر
اسی طرح اس کی گواہی دینی ہے امت مسلمہ کو پوری نوع انسانی پر۔ یہ فرض منصبی صحابہ کرام نے خوب سمجھ لیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ نہ سمجھتے تو اور کون سمجھتا؟ وہی تو تھے کہ جن کی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو مسلمانوں کا اجتماعی نظام قائم ہوا، جسے ہم خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنی اصل نوعیت کے اعتبار سے خلافت علی منہاج النبوہ تھا۔ نبوت کے اس مشن کی عالمی تکمیل کے لیے وہ نظام قائم ہوا کہ جس طرح کرۂ ارضی پر، جس طرح جزیرہ نما عرب پر حضور نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا، اس طرح پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ مقصد ہے اس خلافت کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج پر قائم ہوئی۔ اور جس طرح حضور نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا ہم پر، اس طرح پوری نوع انسانی پر تبلیغ دین کا حق ادا کر دینا اور حجت قائم کر دینا، یہ فرض تھا خلافت راشدہ۔ وہ اگرچہ حکومت کی سطح پر بھی ایک بہترین حکومت تھی، نظام اجتماعی کے اعتبار سے بھی ایک نمونے کا نظام تھا۔ اس کی برکات، اس کی حسنات، اس کے مختلف اعتبارات سے اس میں خوبیوں کا جمع ہو جانا اور ہر خوبی بتمام و کمال ہو اور پھر ان میں توازن و اعتدال ہو، اس کے اعتبار سے وہ خلافت راشدہ نوع انسانی پر ایک آخری حجت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس خلافت کا جو اصل فنکشن تھا وہ در حقیقت رسالت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا کے جو مقاصد ہیں ان کی تکمیل عالمی سطح پر، یہ اس کا اصل مقصد تھا۔ خلافت راشدہ پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ جتنے برس رہی، 30 برس رہی یا اور اس سے کچھ کم یا بیش کر لیجئے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ بہرحال اس میں یہ کام بأحسن وجوہ ہوا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ ایک بہت بڑا وسیع و عریض خطہ ارضی ہے کہ جزیرہ نما عرب میں حضور نے جو نظام قائم کیا، وہ وہاں سے نکل کر ایک بڑے وسیع و عریض علاقے پر وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو گیا۔ اس کے بعد کی داستان جو ہے اس میں کچھ تلخیاں بھی شامل ہیں۔ وہ تلخیاں باہر سے کم اور اندر سے زیادہ پیدا ہوئی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سیلاب کو روکنے والا انٹرنل سیبوٹاج تھا۔ اس انٹرنل سیبوٹاج نے جس نے الفتنۃ الکبریٰ کی شکل اختیار کی، جس نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایک ایسے مہیب فتنے کی صورت اختیار کر لی کہ 4.5 برس کے دوران 84,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں کا نوالا اور لقمہ بن گئے۔ تو یہ فتنۃ الکبریٰ ہے جس نے کہ اس مشن کو گویا کہ اس کے آگے ایک ایسی حدود قائم کر دی کہ اس کے بعد کی ہماری تاریخ جو ہے وہ اب مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اسلام اس میں ہے، یہ نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، لیکن اصلاً اس نظام حکومت کا جو معاملہ ہے وہ اب اس مشن کے لیے نہیں ہے، وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں۔ اس میں پھر 2 ہمارے عروج آ چکے ہیں 1400 برس کے دوران، اور 2 مرتبہ عذاب خداوندی کے کوڑے ہماری پیٹھ پر برس چکے ہیں۔ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ ہمارا پہلا عروج جو تھا وہ عربوں کے زیر قیادت تھا، وہی اس امت کا نیوکلیس تھے، انہی کی طرف حضور کی بعثت اولین تھی، انہی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں عروج عطا فرمایا۔ دور بنو امیہ اور دور بنو عباس، واقعہ یہ ہے کہ دنیاوی سطوت و شوکت، تہذیب و تمدن، کلچر اور ثقافت، علوم اور فنون، ہر پہلو سے وہ دنیا کی عظیم مملکتوں میں سے ہے۔ لیکن جب یہاں ہمارے اعمال بدلے، دنیا پرستی آئی، عیاشیوں میں ہم مبتلا ہوئے، اور دارالخلافہ اور قصر خلافت نے بھی وہی نقشہ پیش کرنا شروع کر دیا جو دنیا میں شہنشاہوں اور بادشاہوں کے محلات کا ہوتا ہے، تو پھر وہ عذاب الہی کے کوڑے ہماری پیٹھ پر برسے۔ جس طرح بنی اسرائیل پر اسوریوں کا حملہ ہوا تھا اور پھر نیبوکڈنیزر کا حملہ ہوا تھا، 2 طرف سے ان کو چکی کے پاٹوں کے اندر پیسا گیا تھا، اسی طریقے سے امت مسلمہ بالخصوص عرب جو اس وقت تک قائد تھے عالم اسلام کے، جن کے پاس خلافت کی ٹارچ جیسی بھی تھی، وہ شمع خلافت ان کے ہاتھ میں تھی، مشعل خلافت، ان پر عذاب الہی کا پہلا دور آیا۔ پہلے صلیبیوں نے
مسلمانوں کا قتل عام کیا، ایک وسیع و عریض علاقے میں خون کی ندیاں بہہ گئیں، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا، وہاں قتل عام ہوا، اور پورے 88 برس تک بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ دوسری طرف مشرق سے تاتاریوں کا سیلاب آیا، اور ایک بڑے وسیع علاقے میں وہ ہولناک تباہی کہ جس کا واقعتاً ذکر پڑھتے ہوئے انسان کانپتا ہے۔ اس درندگی کا اور بہیمیت کا نشانہ بنایا اللہ نے کن کو؟ ان کو کہ جو اس کے رسول کی امت، اس کے رسول کے نام لیوا تھے۔ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تم اپنے اس غرے میں مبتلا ہو کہ باہر عالم جیسے بھی ہیں کیسے بھی ہیں تیرے رسول کی امت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ رہا ہے اس کو سامنے رکھو۔ وہ تو عذاب کے کوڑے جو ہیں وہ پیٹھ پر برسے۔ بہرحال یہ ہمارا پہلا زوال تھا عذاب خدا بندی کا، ایک بہت بڑا ہولناک دور ہے جو مسلمانوں پر آیا۔ اس کے بعد سنت اللہ کا ظہور ہوا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ نشأت ثانیہ ہوئی عالم اسلام میں، اب کے عربوں کے زیر قیادت نہیں ہوئی، ترکوں کے زیر قیادت ہوئی۔ بہرحال وہ سلطنت عثمانیہ، عظیم سلطنت عثمانیہ، اس کے عروج کا دور آیا، اسلام کو پھر دنیا میں ایک عزت اور سربلندی کا مقام حاصل ہوا۔ ادھر ہندوستان میں ترکان تیموری نے ایک عظیم مملکت قائم کی، اگرچہ اس میں دین کا ایلیمنٹ شاذ اور بہت تھوڑا سا تھا، نظام حکومت جو ہے وہ قبائلی اور قومی بنیادوں پر چل رہا تھا۔ ویسے یہ ہے کہ شریعت خدابندی کا نفاذ تھا، احکام حدود الہی اس کی تنفیذ ہوتی تھی، کبھی کم ہو گئی کبھی زیادہ ہو گئی، لیکن بہرحال مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی دوبارہ دنیا میں ایک سربلندی اور عزت اور سرخروئی کا مقام حاصل ہوا۔ لیکن پھر وہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، وہی خرمستیاں، وہی تعیشات، وہی سب کچھ جس کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے سمو دیا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ وہ طاؤس و رباب جب مسلمانوں کی ان مملکتوں میں پھر اس کا دور دورہ ہو گیا تو اب عذاب خدابندی کا دوسرا کوڑا ہم پر برسنا شروع ہوا۔ یہ کئی صدیوں پر پھیلی ہوئی داستان ہے۔ ہمارا یہ جو زوال کا دوسرا دور ہے، وہ جو حفیظ نے کہا اپنی شاعری کے بارے میں کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، اور یہ نصف صدی بھی انہوں نے آج سے بہت سالوں پہلے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو دوسرا زوال ہے یہ بھی کوئی 2-4 سال کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں کی بات ہے۔ اس ہمارے دوسرے زوال کا آغاز ہوا ہے 15ویں صدی کے آخر میں، جبکہ سب سے پہلے تو اسپین سے مسلمانوں کا صفایا ہوا۔ عذاب الہی کی وہ شکلیں جو قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، ان پر جو کچھ ہوا ہے کہ ان کو بالکل تہس نہس کر دیا گیا، کَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، جیسے کہ وہ یہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، اب مکین نظر نہیں آتے، ان کے مکان اور مسکن نظر آتے ہیں، بالکل وہ نقشہ جہاں 800 برس تک مسلمان حکمران رہے، تہذیب، ثقافت، علوم، فنون، ان کی یونیورسٹیاں، جہاں سے یورپ کو یہ ساری روشنی حاصل ہوئی، اور رینائسنس کا پورا عمل جو ہے ان کا مرہون منت ہے۔ لیکن آج وہاں اس صدی میں آپ کو معلوم ہے ملت اسلامیہ کا ایک فرزند گیا اور خون کے آنسو روتا رہا کہ رو لے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ یہ در حقیقت ہمارے اس موجودہ زوال کا نقطۂ آغاز تھا۔ اس کے فوراً بعد آپ کو معلوم ہے 1492 میں فال آف گرینڈا، غرناطہ کا سقوط، اور 1498 میں یہ نیا بحری راستہ تلاش کر لیا یورپین اقوام نے۔ اس راستے سے پھر عالم اسلام کے دائیں بازو پر تاخت کی۔ یہ سارا جاوا، سماٹرا، ملایا، یہ مسلمانوں کے قبضے سے نکلے، ہندوستان مسلمانوں کے قبضے سے نکلا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 18ویں صدی کے آغاز میں انگریز نے یہاں قدم جمانے شروع کیے، 19ویں صدی میں پورے طور پر ملکہ وکٹوریہ کی حکمرانی اس بر صغیر کے اوپر ہو گئی۔ یہ عمل جو ہے یہ اس 20ویں صدی کے آغاز میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عالم اسلام کا نقشہ ذرا ذہن میں لائیے
تو ایک مرتبہ جھرجھری تاری ہوتی ہے. وہ سطوت پارینہ اب بڑی پرانی کہیں ایک داستان اور کہانی بن کر رہ گئی. وہ عظمتیں، وہ شان و شوکت، یہ امت مسلمہ جو ہے اس عذاب کا نقشہ پیش کر رہی تھی جس کی پیشن گوئی حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کہ کوئی کھانے کا دعوت کا اہتمام کرنے والا دسترخوان پر کھانا رکھے جانے کے بعد لوگوں کو بلایا کرتا ہے. آئیے کھانا تناول فرمائیے. یہ لقمہ تر ہو جائے گی امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. وہ نقشہ ہے کہ جو پھر کھینچا تھا مولانا حالی نے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے اور پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ نقشہ ہے. 1924 میں وہ خلافت، اس کا جو ایک نشان باقی رہ گیا تھا، وہ اس ملت کی وحدت کا ایک سمبل تھا، اس کو بھی ختم کر دیا. اور ختم غیروں نے نہیں کیا، اپنوں نے کیا. اس وقت جو عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون بہا ہے وہ بھی عذاب خداوندی کی بدترین صورتوں میں سے. قرآن مجید میں بیان ہوا ہے عذاب خداوندی کبھی زمین سے ابلتا ہے قدموں کے نیچے سے، کبھی عذاب جو ہے آسمان سے برستا ہے. اور عذاب کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ٹکرا دے کہ ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھو. مسلمان ہی کے ہاتھ میں مسلمان کا گریبان ہو اور مسلمان کا خنجر مسلمان کے سینے میں پیوست ہو رہا ہو اور مسلمان کی تلوار مسلمان کے حلقوم پر پھر رہی ہو اور مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی عزت کا دامن تار تار ہو رہا ہو. یہ نقشہ یہ ہوا ہے اس صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا، اور بڑی بہیمانہ جو بربریت ہے اس کا معاملہ ہوا ہے. اور ادھر بھی کلمہ گو تھے اور ادھر بھی کلمہ. بہرحال یہاں تک میں بیان کر چکا ہوں اپنی پچھلی تقریروں میں، اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا. اب اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے ہمارا اب حال. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اس زوال اور اس محلال اور اس ساری جو عذاب خداوندی کے کوڑے ہم پر برسے ہیں، اس کا اصل سبب کیا ہے. یہ موضوع ہمارے ہاں رہا ہے. محققین، مصنفین جن کے دلوں میں درد تھا، اسباب زوال امت، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. لیکن ایک سبب ہے اس کا اصل، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسباب کا لمبا چوڑا تانا بانا، کچھ اسباب ثانوی ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک سبب ہوتا ہے اصل اور حقیقی. اس سبب کی اگر تشخیص نہ ہو اور ثانوی جو عوامل کسی مرض کو بڑھانے میں ممد ہوتے ہیں اور مؤثر ہوتے ہیں، صرف ان پر نگاہوں کو اگر مرتکز رکھا جائے تو علاج کے درست ہونے کی کہیں صورت نہیں. اصل کاز کیا ہے اس کی گرفت ہونی چاہیے، اس کو پکڑا جائے کہ اصل سبب کیا ہے. وہ اصل سبب اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ اصل سبب ہے اس فرض منصبی سے کوتاہی جس کے لیے ہمیں ایک امت بنایا گیا تھا. ہم دنیا میں سلطنتیں قائم کرنے کے لیے امت مسلمہ نہیں بنائے گئے. ہم دنیا میں صرف اپنی بلندی اور اپنی حکومت کے تخت جمانے کے لیے ہمیں امت نہیں بنایا گیا. اس امت کی یہ غرض تاسیس ہے تم امین ہو اس دین کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تمہاری اس جمعیت، تمہاری اس اجتماعیت، تشکیل امت، تاسیس امت، اس کا مقصد وحید یہی ہے کہ اللہ کے اس دین کی گواہی دو نوع انسانی کے سامنے، رسالت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مقاصد کی تکمیل کرو. تم نے اس حکومت کو سمجھا جیسے اوروں کی حکومت ہوتی ہے ویسے تمہاری حکومتیں. حاکموں کا کام ہے عیاشی کرنا، حاکموں کا کام ہے اپنے لیے آسائشیں حاصل کرنا، اپنے محلات کو سنوارنا. جب تم نے اپنے آپ کو دنیا کی دوسری قوموں کی سطح پر لا کھڑا کیا، درا حالے کہ تم اصلاً امین تھے ایک امانت الہی کے، اور تمہارے ذمہ تھا اس امانت کا پہنچانا نوع انسانی تک، تو اللہ تعالی کے لیے تمہاری حیثیت اس چیز کی ہے کہ جو اپنے مقصد کو پورا نہ کرتی ہو. اس کا آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اگر اسی کام کو وہ پورا نہ کرے تو اس چیز کا ٹھکانہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے.
اسے کوڑی پر پھینک دیا جاتا ہے۔ قلم کا کام لکھنا ہے، اگر لکھ نہیں رہا تو اس کو پھینک دیا جائے گا۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو اس کو وہ پورا نہ کرے، اپنی جگہ چاہے وہ کچھ بھی ہوا کرے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تشکیل کی غرض یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ در حقیقت بعثت محمدی کے جو عالمی مقاصد ہیں ان کی تکمیل تمہاری اس اجتماعیت کا اصل نصب العین اور اس کا اصل مقصود قرار پائے، تب تو تم اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہو۔ اور اگر اسی کو پیٹھ دکھا دی، دیکھیے یہ پیٹھ دکھانے کا لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی، تم نے رخ موڑ لیا، تو ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئیں گے۔ چنانچہ یہ وہ اللہ تعالی کی وعید عربوں کے حق میں پوری ہوئی، جبکہ عربوں کو ہٹا دیا گیا، تہس نہس کیا گیا، ان کا قتل عام صلیبیوں کے ہاتھوں کرایا گیا، ان کا قتل عام تاتاریوں کے ہاتھوں کرایا گیا۔ بنی عباس کا آخری ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے وہ بغداد کی سڑک پر اس کو جس طریقے سے اس کی جان لی گئی ہے، اسے ہلاک کیا گیا ہے انتہائی بہیمانہ طریقے پر۔ آسمارا حق بود گر خوب عبارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، یہ اصل میں وہی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تمہیں ہٹائے گا کسی اور کو لے آئے گا۔ اور ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اب اور آ گئے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا گیا۔ جب انہوں نے بھی اس کو پیٹھ دکھا دی تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ سنت اللہ جو ہے وہ تو وہی رہے گی، اس کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، کسی قوم کے لیے وہ نہیں بدلتی۔ اگر حضور کی جو بعثت اولین کا شرف حاصل کرنے والی قوم، اگر عربوں کے حق میں وہ سنت پوری ہوئی تو غیر عرب جو ہے اب ان کو تو سوچنا چاہیے کہ ان کا تو کوئی اور اختصاصی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سنت اللہ ان کے حق میں پوری نہ ہو۔ اگر وہ بھی دین کو پیٹھ دکھائیں گے تو جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی پرخاش نہیں تھی، بلکہ بڑے لاڈلے رہے ہیں یہ اللہ کے۔ میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے، ان کو جو یہ زوم ہو گیا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، تو یہ زوم بے بنیاد نہیں۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، جس قوم میں 2500 برس تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ایسے چلا ہو کہ وہ تار ٹوٹا ہی نہیں، 3 کتابیں اللہ نے دی ہیں، کتابیں صحیفوں کا تو شمار نہیں، اور جہاں پر کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی اور رسول موجود رہے ہوں، حضرت موسیٰ ہیں تو ساتھ ہارون ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں تو ساتھ یحییٰ موجود ہیں۔ اس قوم کو، جس قوم کے لیے کہ ایک چٹان سے 12 چشمے نکالے گئے ہوں، جس قوم کو سمندر پھاڑ کر اس کو نجات دی گئی ہو، راستہ بنایا گیا ہو، جس قوم پر کہ صحرا میں بادلوں کا سائبان اس پر رکھ کے کر دیا گیا ہو کہ جدھر وہ جا رہے ہیں ادھر وہ سایہ کرتا ہوا جائے، جس قوم کے لیے کہ جہاں کوئی غذا نہ تھی وہاں من و سلوہ کی غذا اتاری گئی ہو، اس قوم کو اگر زوم ہو گیا تو زوم بے بنیاد نہیں تھا، لیکن عدالت خداوندی، عدل خداوندی بے لاگ ہے۔ اسی کا مظہر تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ عدل محمدی، عدل خداوندی ہی کا تو ایک پرتو ہے، وہی عدل خداوندی ہے جس کا ظہور ہوا کہ وہی لاڈلی اور چہیتی امت نقشہ بن گئی کس کا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ وہی عدل خداوندی بنی اسماعیل کے حق میں آیا۔ جب تم وہی کچھ کرو گے، ان عدتم عدنا، اگر تمہارا طرز عمل وہ ہوگا جو بنی اسرائیل کا تھا تو تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان پر نبوکدنضر کو مسلط کیا گیا تھا، تم پر تاتاریوں کو چھوڑ دیا گیا جس طرح کتے چھوڑے جاتے ہیں، شکاری کتے، اور تمہارے ساتھ وہ کچھ کیا لیسوء وجوہکم، کہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ کر رکھتے۔ اس کے بعد یہی ہو رہا ہے، یہ جو اس صدی کے آغاز میں جہاں تک ہم پہنچے تھے، یہ کوئی 300 برس کا ایک دور ہے مسلمانوں پر ادبار کا، بلکہ 400 برس شمار کیجئے کہ یہ اگر 15ویں صدی کے آخر میں اس کا آغاز ہوا ہے تو وہاں سے لے کر 20ویں صدی تک یہ 400-500 برس کا ہے در حقیقت ایک دور کہ جو ہم پر مسلسل زوال اور مسلسل ادبار، جو دن آیا ہے ہم پیچھے ہی اور نیچے ہی گرتے چلے گئے۔ عزت، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے،
تو عزت جس چیز کا نام تھا، وقار جسے کہتے ہیں، سربلندی جسے کہتے ہیں، وہ گویا کہ مسلمانوں سے چھین لی گئی۔ یہ ہے در حقیقت اس صدی کے آغاز کا نقشہ۔ اس صدی میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے حال سے اب متعلق ہے، ایک عجیب نقشہ آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک دوہرا پروسیس ہے کہ جو سائیڈ بائی سائیڈ، پہلو بہ پہلو ایک دوہرا عمل جاری ہے۔ اس کا نقشہ ایک مرتبہ میں نے یہ مضمون جب لکھا تھا تو سورہ رحمان کی آیت میرے سامنے آئی کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ جس طرح سمندر میں روئیں چلتی ہیں، گرم پانی کی رو اور ٹھنڈے پانی کی رو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہوتے، جیسے کہ کوئی غیر مرئی پردہ ہے ان کے مابین، دکھائی تو نہیں دے رہا، بینہما برزخ، ایک پردہ تو ہے کہ وہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو رہے، لیکن وہ پردہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اس صدی میں امت مسلمہ، امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے حالات کا اگر ذرا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ایک دوہرا عمل آپ کو نظر آئے گا۔ اس دوہرے عمل کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارا وہ زوال اور بڑھ گیا ہے، ادبار کے سائے اور گہرے ہو گئے ہیں، ہم اور پستی میں جا رہے ہیں اور مسلسل جا رہے ہیں، ہم سے عزت اور وقار نام کی شے اور بھی چھینی جا رہی ہے، گویا کہ ہمارے کپڑے ایک ایک کر کے اتر رہے ہیں اور ہم اڑیاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ عزت، وہ وقار ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں وہ ذلت ہے کہ جو تھوپ دی گئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ جو ہمارا اس صدی میں اس زوال کے عمل کا بھی مسلسل جاری رہنے کا پروسیس ہے، میں اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا، اس کی دو بڑی اہم علامتوں کا ذکر کر کے آگے گزروں گا۔ ایک علامت عالم عرب کی ذلت اور رسوائی 1967 کی جنگ، ایسی شرمناک شکست، آپ کو معلوم ہے میزائل کھڑے رہ گئے ہیں، ان کو چلانے والے نہ رہے، وہ بھگدڑ مچی ہے اور وہ رسوائی آئی ہے پورے عرب قوت پر، اور نتیجتاً بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری مرتبہ ہماری تاریخ میں بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی۔ اب عجیب نقشہ ہے، یہود کی تولیت کے دوران جبکہ یہود متولی تھے مسجد اقصی کے، دو ہی مرتبہ اس کی حرمت پامال ہوئی، ایک مرتبہ نبوکدنضر کے ہاتھوں، دوسری مرتبہ ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں، اور بین ہی دو ہی مرتبہ مسلمانوں کے عہد تولیت میں اس اللہ کے اس مقدس گھر کی حرمت پامال ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں نے اس کی حرمت کو بٹا لگایا، اور دوسری مرتبہ اب اس صدی میں آ کر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات کا میں نے حوالہ دیا تھا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ دو مرتبہ اس مسجد اقصی کی حرمت پامال ہوئی یہود کے عہد تولیت کے دوران، اور دو ہی مرتبہ، یہ دوسری مرتبہ سن 67 سے، اور اب یہ 78 ختم ہو رہا ہے، 12 سال ہونے کو آئے، اور کہیں دور دور تک کوئی آثار نہیں۔ پچھلی مرتبہ 88 برس تک ہمارے ہاتھ سے یہ نکلی رہی، اور اس کی بات یافت بھی عرب نہیں کر سکے، وہ تو مجاہد کبیر صلاح الدین ایوبی کرد، یہ کرد قوت تھی جس نے کچھ سنبھالا دیا ہے اس وقت عالم اسلام کو، ورنہ عربوں میں یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، ان کا نقشہ تو وہ تھا۔ تو ایک تو یہ کہ عالم عرب کی رسوائی، ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور بیت المقدس کا ہمارے ہاتھوں سے نکل جانا اور اس کی حرمت کا پامال ہونا، اور اب گویا کہ شروع میں تو بڑا کچھ ہمارے یہاں بھی جوش و خروش تھا، قبلہ اول کی بازیابی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن دعاؤں سے کبھی کچھ نہیں ہوتا، دعا کے پیچھے جب تک عمل نہ ہو دعا رسوا ہو جاتی ہے۔ دعا کو بدنام کرنے کا موجب ہوتے ہیں وہ لوگ جو نری دعاؤں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اس کے عملی تقاضوں کو پورا نہ کریں، وہ دعائیں بدنام ہوئی ہیں۔ اور ایک مغضوب علیہم قوم، یہود کون ہے؟ یہ تو مغضوب ہے،
ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ان کے ہاتھوں پٹوانا مسلمانوں کو، ان کے ہاتھوں شرمناک اور انتہائی ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھوانا مسلمانوں کو، یہ گویا کہ ابھی وہ عذاب الہی کا کوڑا اور برس رہا. اس ضمن میں ایک عجیب بات ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، اگرچہ وہ میری گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں، لیکن ایک بڑی اہم علمی بات ہے. یہ دو قبلے ہیں دنیا میں، اگرچہ قبلہ اول کہنا اس کو غلط ہے. قبلہ اول جو ہے یہ تو یہی خانہ کعبہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. تو اولین قبلہ بھی وہی اور آخری قبلہ بھی وہی. تو اصل تو یہ ہے، البتہ درمیانی دور میں قبلہ رہا ہے، یہ بھی بہت مقدس مقام ہے. چنانچہ قرآن مجید ذکر انہی دو کا کرتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ہیکل سلیمانی یہاں تعمیر ہوا. ایک طویل عرصے تک امت مسلمہ یہود کو وہ حیثیت حاصل تھی جو آج ہمیں حاصل ہے، اور ان کا مرکز اور ان کا قبلہ یہی بیت المقدس تھا. لیکن ایک عجیب فرق نظر آتا ہے. اپنے اس اولین اور مستقل قبلے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی حفاظت فرمائی ہے، اس کو پامال نہیں ہونے دیا. ذرا سوچئے، آخر ابرہہ کا لشکر اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. عالم اسباب میں اس سے خانہ کعبہ کو بچانے والی کون سی طاقت ہے؟ قریش نے تو بالکل ہتھیار ڈال دیے، چھپ گئے، پہاڑوں میں چلے گئے. اور عبد المطلب تک کا حال یہ آیا کہ وہ گئے ہیں ابرہہ کے پاس تو اپنے اونٹوں کے لیے گئے کہ میرے اونٹ تھے وہ آپ کے فوجیوں نے پکڑ لیے. اور ابرہہ نے کہا اور بڑا طنز کیا کہ آپ جب آئے تھے تو آپ کی وجاہت شخصی کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا کہ کوئی بڑا عظیم سردار آ رہا ہے، لیکن جو بات آپ نے کی اتنی گھٹیا کی کہ بالکل کوئی عزت آپ کی میرے دل میں نہ رہی کہ آپ کو اپنے اس گھر کی فکر نہیں ہے، اس معبد کی، اس مقدس مقام کی جس کو ڈھانے میں آیا ہوں، اس کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے. تب انہوں نے وہ بات کہی. آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں کہ اس گھر کی حفاظت گھر والا خود کر لے گا. میرے تو اونٹ ہیں، یہ گھر میرا نہیں ہے، گھر کسی اور کا ہے، اور اس کی حفاظت پر وہ قادر ہے. یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کے لیے آیا. تو آپ سوچئے کہ اللہ نے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیسا تحفظ کیا اللہ نے. اس کے بعد بھی ایک عجیب حکمت نظر آتی ہے کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور قدسی ہوا ہے تو وہ تو مکے سے ہوا، لیکن مسلمانوں کا سیاسی مرکز یا حکومت کا مرکز مکے کو نہیں بنایا، وہ مدینہ بنا. اور اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں مسلمانوں کا وہ سیاسی مرکز اور پرے ہٹ گیا، وہ کوفہ ہو گیا. بنو امیہ اور دور لے گئے، دمشق لے گئے. بنو عباس لائے، لیکن یہ کہ بغداد میں، تاکہ جو قتل و غارت گری ہو، مسلمانوں کو جب پٹوانا ہو وہ پٹے، لیکن بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو. مسلمانوں نے تو ضرور اس کی حرمت کو بٹا لگایا ہے، لیکن یہ ہے کہ اغیار کے ہاتھوں اس کی عزت پامال نہیں ہوئی. یہ پٹے، ان پر جو ہوتا ہو. خون کی ندیاں بنے تو بغداد کی گلیاں بنے، قتل عام اگر ہو تو وہ ان علاقوں میں ہو. یہ ان کا حکومتی اور انتظامی مرکز یہ نہ رہے کہ یہ بھی اس پر بھی آنچ آتی رہے اور اس کی عزت بھی پامال ہوتی رہے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق کچھ اور ہے. ہاں وہ جو درمیانی ایک قبلہ بنا تھا وہ مسجد اقصی، اس کا معاملہ یہ رہا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ اللہ کے اگر کسی گھر اور اللہ کی طرف سے کسی کو مقدس قرار دیے جانے کے بعد اس جگہ کی اگر کہیں بے حرمتی ہوتی ہے تو وہ اصلاً اس جگہ کی بے حرمتی نہیں ہے، وہ اس امت کی بے حرمتی ہے کہ جس کے چارج میں اس وقت وہ مقام ہے، جو اس کی متولی ہے. یہ ان کے اعمال کی سیاہی ہے جو اللہ کے ان مقدس گھروں کی پیشانیوں کے اوپر کلنک کا ٹیکا بنتی ہے. تو وہ امت پہلے کون سی تھی؟ وہ امت یہود تھے، بنی اسرائیل تھے. 2 مرتبہ ان کے عہد تولیت میں یہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک،
تو یہ انسان کی عزت کے جس طرح ناموس کے پردے چاک ہوتے رہے اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں، اسی طرح یہ بیت اللہ کی حرمت کا پردہ چاک ہوا 2 مرتبہ یہود کے چارج کے دوران اور ان کے عہد تولیت میں، اور 2 مرتبہ مسلمانوں کے. تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑا نشان ہے کہ ابھی ہم غضب خداوندی اور عذاب خداوندی کی لپیٹ میں ہیں. وہ کوڑے ابھی ہماری پیٹھ پر برس رہے ہیں. اور دوسرا بڑا نشان بالکل وہ نقشہ کہ جو اس صدی کے آغاز میں او یلبسکم شیعان فیذیق بعضکم باس بعض، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی گردنیں کٹوانا، یہ جو عذاب خداوندی کی بدترین صورت ہے. نیچے سے عذاب برسا یا ابھرا یا اوپر سے برسا، لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کی گردن اتر رہی ہو اور ناموس کا پردہ چاک ہو رہا ہو تو جذباتی اعتبار سے سمجھیے کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کوئی نہیں. وہ آپ نے پڑھا ہوگا اس رومی ڈرامے میں کہ رومی ایمپرر پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن جب بروٹس کا حملہ ہوا ہے تو بروٹس یہ جو تھا یہ اس کے دل پر جا کر جو کاری لگا تھا کہ تم سے اس کی توقع نہیں. مسلمانوں کے ہاتھوں، اگر کسی ہندو کے ہاتھوں مسلمان کی عزت کا پردہ چاک ہو، ناموس کا پردہ چاک ہو، وہ زخم اتنا گہرا نہیں ہوگا جتنا کہ کسی کلمہ گو کے ہاتھوں کسی کلمہ گو کی عزت کا دامن تار تار ہو جائے. اور یہ سزا مشرقی پاکستان میں ہم پر مسلط ہوئی. اور مشرقی پاکستان، فال آف ڈھاکہ، وہ فال آف گرینیڈا، سقوط غرناطہ اور یہ سقوط ڈھاکہ، اور ہماری 1 لاکھ کڑیل جوان، وہ 90,000 95,000 ہوں یا لاکھ ہوں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ان کا بھیڑ بکریوں کی طریقے سے ٹرکوں میں لد کر جانا، جس طرح وہ لے گیا تھا نبوکدنضر 6 لاکھ اسرائیلیوں کو اور بیبیلونیا میں لے جا کر اس نے کیپٹیوٹی میں رکھا ہے. تو ان 6 لاکھ میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں تو بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. لڑنے کے قابل جوان 1 لاکھ سے زائد نہیں ہو سکتے 6 لاکھ میں. تو آج سوچئے وہ کلنک کا ٹیکا ہے. عربوں، اس امت کے 2 حصے، عرب غیر عرب، جس کو قرآن مجید کہتا ہے امیین اور آخرین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم. امیین کے لیے سن 67 کی شرمناک شکست اور بیت المقدس کا ہاتھوں سے نکل جانا، اور آخرین کے لیے یہ سقوط ڈھاکہ اور 90,000 یا 1 لاکھ کڑیل مسلمان فوجیوں کا قیدی ہو کر ہندوستان کے ہاتھ میں رہنا، یہ عذاب خداوندی. یعنی یہ میں نے 2 آپ کے سامنے شواہد رکھے ہیں کہ ابھی ہم پکڑ میں ہیں. وہ خدا کی گرفت، قانون خداوندی کی گرفت میں آئی ہوئی امت کی حیثیت ہے. ابھی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا وہ زوال بھی اور آگے بڑھ رہا ہے، وہ گراوٹ جو ہے اور پستیوں کی طرف منتقل ہو گئی ہے. اب دوسری طرف آئیے، وہ جو دوسرا پہلو ہے اس صدی میں کہ ایک دوسرا عمل بھی ہے جو سائیڈ بائی سائیڈ پہلو بپہلو جاری ہو گیا ہے، وہ ہے ذرا امید افزا پہلو. اس امت میں ایک تعمیری اور احیائی ایک عمل کا بھی آغاز ہو چکا ہے. اس کی پیشین گوئی کہہ لیجئے، خوشخبری کہہ لیجئے، علامہ اقبال نے سب سے پہلے امت کو دی. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی. اب اس لفظ پھر پر ذرا اس پورے پس منظر میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک عروج پھر زوال، پھر عروج پھر زوال، اور اب پھر کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. علامہ اقبال کے ہاں آپ کو وہ حالی کے سے مرثیے بھی نظر آئیں گے، جو کچھ کہ انہوں نے مسجد قرطبہ میں کہا ہے اور جو کچھ کہ انہوں نے جزیرہ سسلی صقلیہ کو دیکھ کر کہا ہے، تو وہ مرثیے بھی موجود ہیں. لیکن ایک امید افزا پیغام بھی ہے. ایک حرکت کا آغاز ہو گیا ہے، ایک بیداری کا آغاز ہو چکا ہے. ایک جو اوپر کی حرکت ہے، جو بڑی مایوسی کا نقشہ کھینچا تھا مولانا حالی نے کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، تو علامہ اقبال نے بتایا کہ نہیں، وہ جزر اپنی انتہا کو پہنچ کر اب مد کی طرف حرکت شروع ہو چکی ہے. یہ جو احیائی عمل ہے اس کے کچھ شواہد ہیں، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. اس میں پہلو ہمارے لیے دل خوشکن ہے. مایوسی کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اس پہلو کو نگاہ میں رکھنے سے کچھ امید بنتی ہے،
کچھ انسان کے سامنے وہ جو نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے، نا امیدی کی ایک حد وہ ہوتی ہے، لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو بہرحال انسان بربنائے طبع بشری کچھ چاہتا ہے کہ کوئی اسے شواہد بھی تو نظر آئے، امید کے لیے کوئی بنیاد بھی تو نظر آئے. تو یہاں ہمیں اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے اس پہلو کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارا وہ زوال کا عمل بھی ابھی مسلسل جاری ہے، ہم اور پستیوں کی طرف گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ایک احیائی عمل کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور یہ احیائی عمل کا آغاز بھی اس صدی کے تقریباً آغاز سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے ربع اول کے بعد اس کے بہت سے شواہد سامنے آئے. ان شواہد میں سے شاہد اول یہ ہے کہ تقریباً پورا عالم اسلام، وہ جو یورپین امپیریلزم کا ایک سیلاب آیا تھا، یہ جو ہم محکوم ہو کر رہ گئے تھے ہر اعتبار سے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے تھے، ایک ایک کر کے وہ اقوام، تمام تقریباً مسلمان ممالک اور تمام مسلمان اقوام، وہ کسی نہ کسی درجے میں آزادی کی طرف جا رہے ہیں. براہ راست غلامی کی جو زنجیریں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. اب تو مسلمان اکثریت کے تو چند علاقے رہ گئے، ایریٹریا کا علاقہ ہے، کشمیر کا علاقہ ہے، اور ایک وہ علاقہ ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں، ذہن سے نکال بیٹھے ہیں. ہمارا جو ویسٹرن امپیریلزم ہے وہ تو نگاہوں میں بہت آیا، اور استعمار کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو صرف یورپی استعمار انسان سمجھتا ہے. ایک یہ مشرقی امپیریلزم جو ہے یہ رشیا جتنے بڑے علاقوں کے اوپر قابض ہوا بیٹھا ہے، اور جس طرح کے وہاں مسلمانوں کے ذہنوں کو صاف کیا گیا ہے، جن کی برین واشنگ کی گئی ہے، یہ سب سے زیادہ اندوہناک حصہ ہے. بہرحال یہ چند علاقے ہیں جو رہ گئے، ورنہ یہ کہ ملائیشیا بھی بہرحال آزاد ہے، انڈونیشیا آزاد ہے، بنگلہ دیش ہمارے سینے کا ایک ناسور اور زخم ہے، لیکن بہرحال اس پہلو سے ایک اطمینان صورت بھی ہے کہ وہ بہرحال ہندوستان کا غلام نہیں ہوا ہے، اس نے پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے اور وہ آزاد بہرحال ہے. پھر یہ پاکستان ہے، چلتے چلے جائیے، ایک وسیع و عریض علاقہ ہے کہ براہ راست جو محکومی تھی اس کی زنجیریں کٹ چکی، مسلمان آزادی سے اب متمتع ہو چکے ہیں. یہ جو ان تمام مسلمان ممالک کا یورپ کی براہ راست غلامی سے نجات حاصل کر لینا ہے، یہ خود ایک بہت خوشائند عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے گویا کہ امت کے احیاء کا ایک مرحلہ، اگرچہ وہ محدود مرحلہ ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ ابھی آزادی صرف سیاسی آزادی ہے، اس میں علمی آزادی نہیں، اس میں تہذیبی آزادی نہیں، اس میں ذہنی آزادی نہیں، اس میں ثقافت کی آزادی نہیں، اس میں ہماری معیشت کی آزادی نہیں، اس میں ہماری صلح و جنگ کی آزادی نہیں. آزادی بہت محدود ہے. سب سے بڑی غلامی تو میں سمجھتا ہوں کہ تہذیبی غلامی اور فکری غلامی ہے، جس کے بندھن ابھی بڑے مضبوط ہیں، جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں بری طریقے سے. تو اس پہلو سے تو ابھی وہ عمل کہیں مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن ایک نقطۂ آغاز کے طور پر بہرحال اس کی بھی اہمیت ہے کہ پوری امت مسلمہ تقریباً اغیار کی جو براہ راست غلامی تھی اس سے نجات حاصل کر چکی. اس کا دوسرا جو بہت بڑا شاہد ہے اور بہت اہم ہے، اور جو اس قریبی زمانے میں بہت نمایاں ہو کر آیا ہے، اس صدی میں احیاء اسلام کی متعدد تحریکیں اٹھی. یہ تحریکیں آج سے تقریباً 50 برس قبل ان کا آغاز ہوا ہے. وہی نصف صدی جو میں کہہ رہا ہوں، اس صدی کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو پہلی ربع صدی 1924، یہ تو یوں سمجھیے کہ وہ زوال ہی کا عمل ہے، اور ایبولیشن آف خلافت، تنسیخ خلافت، یہ اس کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. لیکن اس کے بعد سے وہ احیائی تحریکوں کا ایک دور شروع ہوتا ہے. یہ تحریکیں جو ہیں یہ مشرق سے مغرب تک مختلف مسلمان ممالک میں ابھری. چنانچہ انڈونیشیا سے چلیے تو مخدومی پارٹی، ہندوستان پاکستان میں آئیے، بر صغیر ہند و پاک میں تو ایک بڑی عظیم شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی ابھری، جہاد کا نعرہ لگانے والے، قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والے. یہ بات دوسری ہے کہ وہ اس دعوت کو خود ہی پھر خیر بات کہہ گئے اور ایک دوسرے راستے پر پڑ گئے، اور انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح وابستہ کیا ہے کہ اس میں جا کے گم ہو گئے. لیکن یہ کہ ابتدا میں جو نعرہ لگا تھا البلاغ اور الہلال کی جو دعوت تھی،
جن لوگوں کو بھی کسی درجے میں مقالات الہلال اور البلاغ ہی پڑھے ہو، وہ الہلال اور البلاغ تو بڑی پرانی دور کی بات ہے، یہ تو سن 12 13 14 15 16 اس کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال احیاء اسلام کا ایک بڑا ولولہ تھا کہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریکوں سے اٹھا۔ اس کے بعد مولانا مودودی میدان میں آئے، وہی جہاد جو ابوالکلام نے جس کی طرف کے مسلمانوں کو متوجہ کیا تھا، الجہاد فی الاسلام پہلی ان کی جو مایہ ناز تالیف ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ قرآن مجید کی طرف راغب کرنا شروع کیا، تو تحریک جماعت اسلامی بھی اس سلسلے کی بڑی ایک اہم کڑی ہے۔ اسی دور میں تبلیغی جماعت کی تاسیس ہو رہی ہے، ایک مرد درویش ہے جو اپنے خاص رنگ میں، وہ محرر نہیں ہے، وہ مصنف نہیں ہے، وہ کوئی انقلابی نعرہ لگانے والا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک مرکز ہے چھوٹا سا، وہ مرکز آج سے 50 سال پہلے جو کچھ تھا اس کا تصور کیجئے تو بڑی ہی چھوٹی سی بات، لیکن اب جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ 6 لاکھ آدمی جمع ہو گئے اور کہیں 15 لاکھ آدمی جمع ہو گئے۔ بھوپال میں ابھی جو اسی سال جو اجتماع ہوا تھا تبلیغی جماعت کا، اس کے بارے میں BBC کی اطلاع یہ تھی کہ 25 لاکھ افراد جمع تھے، اور تبلیغی جماعت کی طرف سے اس کی تردید کی گئی کہ 25 نہیں 15 لاکھ تھے، لیکن 15 لاکھ بھی آپ تصور کیجئے۔ یہاں پر بھی مختلف اعداد و شمار آتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رائے ونڈ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ لاکھوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور ایک وسیع و عریض حرکت ہے دنیا میں، ہر وقت لوگ جو ہے وہ ان کا اپنا مخصوص طریقہ کار ہے، اس سے اختلاف کیا جائے یا اتفاق کیا جائے اس کو چھوڑ دیجئے۔ مودودی صاحب کا اپنا ایک مخصوص نقطۂ نظر ہے، دین کا ایک تصور ہے، ایک خاص نہج پر انہوں نے کام کیا ہے، اس سے کوئی شخص اختلاف بھی کر سکتا ہے، اتفاق بھی کر سکتا ہے، جزوی اختلاف اور جزوی اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کام کے اس پہلو سے یا اس حد تک ہمیں اتفاق ہے اور اس پہلو سے یا اس حد سے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال ایک کام ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اسلامی نظام کا ایک تصور لوگوں کے سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کے ذہن جو ہے وہ صاف ہوئے ہیں۔ اسلامی سیاست بھی کسی بلا کا نام ہے، اسلام بھی معاشی مسائل کو حل کرتا ہے، اسلام کا اپنا ایک نظام معاشرت ہے، یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ ادھر آگے چلیے، ایران کے بارے میں بہت عرصے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کہ وہاں فدائین کی ایک جماعت پیدا ہوئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو اپسرج وہاں ہوا ہے اور فوری طور پر وہ مذہب کو جو اہمیت وہاں حاصل ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر انہی کے باقیات و صالحات ہو کہ جو کام کرتے رہے، واللہ عالم، ہم زیادہ تفاصیل سے واقف نہیں ہیں، اور جو تحریکیں کسی خاص سیاسی مقصد کے لیے ابھرتی ہیں ان سے بہت زیادہ دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور ہو، واللہ عالم، نہ میں اس کا فتویٰ لگا رہا ہوں، لیکن یہ کہ ایک بات ہے دنیا میں ہوتی ہے۔ اس سے آگے چلیے تو عالم عرب کی عظیم تحریک الاخوان المسلمون، میں نے یہ چند نام آپ کو گنوائے ہیں۔ اس صدی میں اگرچہ اور بھی کام ہوئے ہیں، علماء امت کا اپنے طور پر کام ہوا ہے، یعنی علماء کو میں بالکل علیحدہ رکھتا ہوں اس اعتبار سے کہ علماء کا جو ایک فنکشن ہے، ان کا جو ہے، جو اصل ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ دین کے تحفظ کی ہے، دین کو برقرار رکھنا، دین میں کہیں کو رکھنا نہ پیدا ہو جائے، دین میں کوئی نیا تصور لا کے شامل نہ کر دیا جائے، دین میں کہیں ختم نبوت کی دراڑ نہ ڈال دی جائے، کہیں بدعات سے دین کا حلیہ ہی نہ بگاڑ دیا جائے، کہیں اس طرح کی رسومات نہ ایجاد کر لی جائے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اصل دین محمد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حضور لے کر آئے تھے۔ تو علماء نے جو خدمت سر انجام دی ہے وہ بہت حد تک اس کو آپ ڈیفینسو کہہ سکتے ہیں، وہ تحفظانہ اور محافظت جو ہے اسلام کی، اس کی خدمت انہوں نے سر انجام دی ہے اور وہ مسلسل دیتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن مدافعت اور ہوتی ہے جارحانہ انداز میں، مثبت طور پر آگے بڑھ کر کسی کام کے لیے کوئی جمعیت فراہم کرنا۔ تو علماء کا تو چونکہ مقصد ہی وہ تھا، ان کی جمعیتیں اس کے لیے کام کرتی رہیں، لیکن یہ کہ یہ تحریکیں وہ ہے، مثلا تبلیغی جماعت ہے تو اس میں علماء ہی تو نہیں ہے، علماء بھی ہیں، لیکن اس کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو جدید تعلیم یافتہ لوگوں پر ہے، کاروباری لوگوں پر ہے، دفتر کے ملازمین ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ ہیں وہ ہے۔ تو یہ جو اس بنیاد پر ایک تحریک کا اٹھانا ہے وہ اور بات ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی میں جو لوگ آئے، اسی طرح اخوان المسلمون میں جو لوگ آئے، کم سے کم یہ تحریکیں تو بڑی نمایاں ہیں اور ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں نے اس کا ذکر کیا ہے اس پہلو سے کہ احیاء اسلام کا یہ ایک بڑا ہی اہم مظہر ہے
کہ مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں یہ تحریکیں ابھری. یہ تاریخ کے اس پس منظر میں اس کو رکھنا جو ہے وہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ تقریباً ایک ہی وقت میں ان کا آپس میں کوئی لائزون نہیں تھا. اخوان المسلمون کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں کیا کام کس نہج پر ابھر رہا ہے. وہ تو اچانک جنگ کے خاتمے کے بعد نقشہ سامنے آیا کہ ایک بڑی عظیم تحریک وہاں اٹھ چکی ہے. اسی طرح ہم اب بھی نہیں جانتے مظلومی پارٹی کے بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہے، فدائین کے بارے میں کیا معلومات ہے. لیکن یہ کہ یہ تاریخ کا ایک عمل ہے، اس تاریخی عمل کے یہ مظہر ہے کہ وہ اپورڈ موومنٹ، وہ احیائی ایک جو عمل ہے اس کا یہ دوسرا نمایاں پہلو ہے کہ احیاء اسلام کی تحریکیں مختلف ممالک میں ابھری ہیں. اور ان کے اندر ابھی آپ نے واشنگٹن پوسٹ کا جو نوائے وقت میں اس کا عکس چھاپا گیا تھا اس کے اداریے کا، وہ پڑھا ہوگا، ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ. اس وقت یورپ جو ہے وہ گھبرا رہا ہے اس اعتبار سے یہ ہو کیا رہا ہے. یہ اسلام کے نام پر ایسی تحریکیں، پاکستان میں جو تحریک ابھی چلی تھی اس کا واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنی شدت کے اعتبار سے بر صغیر کی کوئی تحریک ماضی قریب کی اس کے آس پاس نہیں آتی. اور اس میں بھی بہرحال لیڈروں کا معاملہ چھوڑیے، ان کا کیا تھا، ان میں تو وہ بھی تھے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے لیے یہ تھا ہی نہیں، یہ تو صرف بھٹو کو ہٹانے کے لیے تھا، برملا کہنے والے. اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے پھر اس نظام مصطفیٰ کے کئی نظام بنا دیے ہیں کہ غریبوں کا نظام مصطفیٰ اور ہے اور امیروں کا نظام مصطفیٰ اور ہے. اور آپس کی وہ جو چھینا جھپٹی شروع ہوئی اور اس کے اختلافات، اور اسی مذہبی نعرے کو اب بین الجماعتی سیاسی نعرے کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو لیڈروں اور جماعتوں کی بات نہ کیجیے، لیکن عوام نے جو قربانی دی ہے، کوئی جمہوریت کا پرستار یہاں ایسا نہیں ہے جو اس طرح گریبان کھولے اور گولی کھائے. کوئی سوشلزم کا پرستار ابھی آپ کے ملک میں ایسے نہیں ہے جو اس کے لیے، اس نظریے کے لیے گولیاں کھانے کو تیار ہو. گولیاں جنہوں نے کھائی ہیں وہ صرف دینی اور مذہبی جذبے سے کھائی ہیں، اور اسی کی اپیل تھی کہ جس پر لوگوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی. تو یہ جو ہے بہرحال کوئی جمہوریت کا پرستار یہاں ایسا نہیں ہے جو اس طرح گریبان کھولے اور گولی کھائے. کوئی سوشلزم کا پرستار ابھی آپ کے ملک میں ایسے نہیں ہے جو اس کے لیے، اس نظریے کے لیے گولیاں کھانے کو تیار ہو. گولیاں جنہوں نے کھائی ہیں وہ صرف دینی اور مذہبی جذبے سے کھائی ہیں، اور اسی کی اپیل تھی کہ جس پر لوگوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی. تو یہ جو ہے بہرحال میں ان میں سے ہر ایک کے میرٹس یا ڈی میرٹس پر بات نہیں کرنا چاہتا. تبلیغی جماعت میں کیا پہلو خوبی کا ہے اور کیا پہلو میرے نزدیک اس میں کمی کا ہے، یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، حالانکہ میرے اس پر نظریات ہیں. جماعت اسلامی میں کیا پہلو جو ہے وہ مثبت ہے اور بہتر ہے اور عمدہ ہے، اور کیا اس کے اندر منفی پہلو ہے، یہ ہے. ظاہر بات ہے کہ غیر نبی کی اٹھائی ہوئی کوئی دعوت کامل نہیں ہو سکتی. یا تو آپ ختم نبوت کے عقیدے کو ختم کر دیجئے، معصوم صرف نبی ہے. میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر بھی معصوم نہیں تھے، حضرت عمر بھی معصوم نہیں تھے، حضرت عثمان بھی معصوم نہیں تھے، حضرت علی بھی معصوم نہیں تھے، حضرت معاویہ بھی معصوم نہیں تھے. معصومیت تو خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہو چکی. تو اب تو جو بھی اٹھنے والے ہیں درد مند لوگ ہیں، دین کا درد پیدا ہوتا ہے. بڑے بے درد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں دین کا درد نہ ہو اور امت محمد کا درد نہ ہو. ذاتی درد کا احساس تو کتے اور بلی کو بھی ہوتا ہے. اگر انسان کو بھی صرف اپنے ذاتی دکھ کا احساس ہے تو وہ کتے اور بلی کی سطح سے بلندتر نہیں ہے. ہاں، انسانیت جو ہے وہ نام ہے اس کا کہ انسان کا درد محسوس کرے، جس کو آپ ہمدردی کہتے ہیں. اور اسلام کی بنیاد پر آپ کو ملت کا درد اگر نہیں اور اس دین کا اگر درد نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ درد جو ہے یہ اٹھتا رہا ہے کچھ صاحب درد لوگوں کے دل میں. انہوں نے سوچا اپنے طور پر جو راستہ نظر آیا اس کے مطابق ایک نقشہ تیار کیا، کام شروع کر دیا. اس میں رکھنے بھی ہیں، اس میں خلا بھی ہے، اس میں کوتاہیاں بھی ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت ان کوتاہیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف مثبت پہلو سے سوچئے تو یہ ایک عظیم گواہی ہے کہ کچھ ہے. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستارے جو ماند پڑ رہے ہیں تو کچھ صبح طلوع ہونے والی ہے. یہ تحریکیں، یہ جماعتیں اپنے اپنے رنگ میں جو کام کر رہی ہیں اور اسلام کے لیے یہ انڈونیشیا سے لے کر اور مراکو تک اگر یہ کچھ عملی جد و جہد ہو رہی ہے جس کو آج انٹرنیشنل لیول پر بھی محسوس کیا جا رہا ہے، جس سے کہ ان کے پسو پڑ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل مردہ عالم اسلام تھا، اس میں جان کہاں سے پڑ رہی ہے. تو یہ چیز، یہ شواہد میں سے ہے
میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، صرف یہ کہ خلاصہ ذہن میں یوں رکھیے کہ میں نے جو یہ بات عرض کی کہ اس صدی میں اس کا جو درمیانی نصف حصہ ہے یہ 50 برس، اس میں یہ دونوں عمل موجود ہیں بیک وقت۔ دیکھیے جب میں پہلی بات بیان کر رہا تھا تو آپ کے چہروں پر افسردگی تھی، اس لیے کہ وہ بڑا مایوس کن اسپیکٹ ہے، یہ بیت المقدس کا ہاتھ سے نکل جانا، سن 67 کی شرمناک شکست۔ کوئی لفظ اتنا وقیع نہیں ہے کہ جو اس کو صحیح طور پر ادا کر سکے، ذلت آمیز کہیے، شرمناک کہیے، ان تمام الفاظ جو آپ کے پاس ہو جمع کر لیجئے تب بھی وہ برابر نہیں ہوتا اس کے کہ جس درجے کی بے عزتی اور رسوائی امت مسلمہ کی ہوئی، اور پھر یہ مشرقی پاکستان میں جو ہوا، اور اب جو حال ہے ہمارا کہ بحیثیت ملت تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں، مسلمان اقوام ہیں، امت محمد تو کہیں نہیں، اور ہر مسلمان قوم کی اپنی ڈفلی اپنا راگ ہے، یہاں تک کہ عرب جو بہرحال کسی نسلی اور لسانی طور پر بھی ایک وحدت ہو سکتے تھے وہ بھی متحد نہیں۔ تو یہ تصویر کا رخ کس قدر مایوس کن، کس قدر تکلیف دے، جس سے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے جو ہے چھا جاتے ہیں ذہن و فکر کے اوپر بھی۔ لیکن دوسرا رخ میں نے آپ کو دکھایا تو چہروں پر ایک روشنی آئی، ایک امید کسی کیفیت پیدا ہوئی کہ بہرحال تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی موجود ہے، اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان کا مشاہدہ درست ہو، جو کچھ فور ہے اس کو بھی دیکھے اور جو کچھ اگینسٹ ہے اس کو بھی دیکھے، اور ان دونوں کو جمع کر کے اپنے مشاہدے کو ایک وحدت کلی کی شکل اختیار صورت عطا کرے۔ تو یہ دوسرا پہلو جو امید افزا ہے، اس میں سب سے پہلی بات میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی کہ تقریباً تمام مسلمان ممالک، مسلمان اقوام کہہ لیں، اگرچہ کہنے کو جی نہیں چاہتا، مسلمان تو ایک ملت واحدہ ان کو ہونا چاہیے، تو ایک امت ہے، لیکن ڈی فیکٹو صورت بہرحال یہی ہے کہ اس وقت اس امت کا کوئی وجود نہیں۔ اب تو یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے جو کوشش شروع کی اپنے اپنے طور پر، تو وہ اس آیت کا مصداق ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اس امت کا بحیثیت مجموعی تو وجود ختم ہو چکا ہے، اس امت نے اپنے امت ہونے کو تو بالکل سرے سے فراموش کر دیا، گویا کہ امت محمد یا امت مسلمہ کے نام سے اس وقت دنیا میں کوئی شے موجود نہیں، وہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حقیقت میں مصداق جو اس کا خارجی ہے وہ عالم واقعہ میں موجود نہیں۔ ہاں یہ مختلف جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی ہے اس قرآن مجید کی آیت کی روح سے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایسی جماعت رہنی چاہیے جس کا مقصد وجود ہی یہ ہو، جو اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مرے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ اس امت میں، اس امت در امت وہ جو چھوٹی سی امت وجود میں آتی ہے ایک جماعت کی شکل میں، اس میں لوگ جو شامل ہوں وہ اس کیفیت میں ہوں کہ ان کا جینا اور مرنا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے نشر۔ تو بہرحال اقوام مسلمہ ہمیں یہ لفظ بولنا پڑے گا اس وقت، مسلمان اقوام یا مسلمان ممالک، ان کا مغرب کی براہ راست سیاسی غلامی سے آزادی حاصل کر لینا، یہ ہمارے اس مثبت پہلو جو ہے تصویر کا اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، یہ بھی اس احیاء کے عمل میں اس کی کنٹریبیوٹری امپورٹنس ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو اتنی وسیع و عریض تحریکیں ابھری ہیں اور کام ہوا ہے، اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، اپنی تمام تر غلطیوں کے باوجود اور نقائص سب کا ماننے کے باوجود، بہرحال ایک کام ہوا ہے کہ کم سے کم جو مڈل کلاس ہے ہماری امت کی، اس میں کافی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین صرف مسجد کا دین نہیں، ہمارا دین صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک کلی نظام ہے، پوری زندگی کو لینا چاہتا ہے اپنے تحت، اس کے اوپر تسلط چاہتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور یہ کہ وہ جو کیفیت ہے کہ وہ دین ہی ہماری پوری زندگی پر فی الواقع حاکم ہو جائے، اس کے لیے کوششیں ہیں، اس کے لیے محنتیں ہیں، اپنے اپنے رنگ میں ہو رہی ہیں۔ یہ دوسری بڑی شہادت ہے کہ ایک احیائی عمل شروع ہو چکا ہے، اس کے یہ مظاہر ہیں کہ جن کی طرف میں نے توجہ دلائی۔ لیکن اب پھر تصویر کا ایک تیسرا رخ ہے، ان تمام کوششوں کو اگر ایسس کیا جائے اور بحیثیت مجموعی کہاں تک ہم آئے ہیں اور ابھی کتنا سفر باقی ہے، کیا کچھ ہم نے کر لیا ہے اور کیا کرنا باقی ہے، اس کا اگر صحیح اسسمنٹ کرنا ہے
تو ایک تیسری بات ہے کہ جس کی طرف میں متوجہ کروں گا، ہمارا یہ سارا احیائی عمل اب تک ایک قومی سطح پر ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے کہ اس دنیا میں یہ جو تھرڈ ورلڈ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مغربی امپیریلزم کے شکار ہم ہی نہیں تھے، اور بھی بہت سی اقوام تھی، یہ فار ایسٹ میں بسنے والے اور بھی بہت سے ملک تھے۔ تو یہ جو ایک عمل ہے، اس میں بہت حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک یونیورسل عمل کا ایک حصہ ہے، اس میں مذہب کے احیاء کو بنیادی اہمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ محکومی کی زنجیروں کو توڑنے کی ایک کوشش جو ایک عالمی سطح پر ہوئی ہے، سامراج کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کے چنگل سے نجات پانے کی ایک کوشش جو ہندوؤں نے بھی کی، مسلمانوں نے بھی کی، ادھر بدھوں نے بھی کی، ادھر اور ممالک نے بھی کی۔ تو یہ در حقیقت ایک عمل ہے، آزادی تو حاصل ہوئی ہے، اور اس آزادی میں کہیں کہیں مذہب کا نام بھی لیا گیا ہے۔ میں نے کہیں کہیں کہا ہے، اور اس کو بھی یہ تاریخی حقیقت کے طور پر اپنے ذہن میں رکھیے، صرف یہ ایک ملک ہے آپ کا پاکستان جس میں تحریک آزادی میں مذہب کا نام لیا گیا ہے، انووک کیا گیا ہے، باقی پوری دنیا میں معاملہ یہ نہیں ہے۔ عربوں نے اپنی اس حریت کی جد و جہد کو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر لڑا ہے، وہاں جو ہے وہ عرب ایک نسلی اور لسانی عصبیت کو ابھار کر انہوں نے وہ جد و جہد کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ نہر سویز اگر انہوں نے بازیافت اس کی، اور اگر مغربی امپیریلسٹ پاورز کو یہاں سے دھکیلا ہے، تو اس کی جو جد و جہد ہے اس کی بنیاد میں اس کا جذبہ محرکہ جو ہے وہ مذہب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نسلی اور لسانی عصبیت اور اس کی بنیاد پر وجود میں آنے والی قومیت ہے۔ ترکوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، کمال اتا ترک نے اگر تحفظ کیا کم سے کم ترکی کو بچا لیا، ورنہ ترکی کا نام و نشان بھی نہ رہتا۔ اس پہلو سے تو کمال جو ہے اتا ترک، اس کے لیے کوئی دعا بھی نکلتی ہے مسلمانوں کے دل سے، اس مرد بیمار ہی کو بچا لیا۔ چلیے باقی سارے جو سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے جو حدود تھے وہ نکل گئے، لیکن یہ ترکی بچا رہ گیا، یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اس نے ترک نیشنلزم کو بنیاد بنایا ہے، اسلام کے تو خلاف جو کچھ اس نے کیا وہ آپ کو معلوم ہے، اور اس میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، مجھے بہت شدید نفرت تھی کمال اتا ترک سے، اس وجہ سے کہ اس نے اسلام کے خلاف باقاعدہ جارحانہ انداز اختیار کیا۔ لیکن یہ انہی تقریروں کے دوران ایک حقیقت کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے کہ انسان انسان ہے، بہت کچھ وہ رد عمل کے طور پر بھی کرتا ہے جو کچھ عربوں کے ہاتھوں ترکوں کے ساتھ ہوا تھا پہلی جنگ عظیم کے دوران۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ اس کا مرہون منت ہے، وہ رد عمل کے جو ترکوں کے اندر پیدا ہوا۔ انہیں عرب کے نام سے نفرت ہو چکی تھی، عربی کے حروف انہیں نظر آتے تھے کہ یہ ہمارے دشمنوں کے حروف ہیں، یہ بات وہ بھول گئے۔ اور یہ جذبہ ہوتا ہے، انسان کی نفرت بھی کبھی جب عروج کرتی ہے تو وہ بھی کہیں معتدل حدود کے اندر نہیں رہتی، اور محبت کا بھی یہی معاملہ حضور نے فرمایا، حب کا شیء یعمی کا ویسم، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بہرا بنا دیتا ہے، تو اسی طرح نفرت کا جذبہ بھی ہے کہ جو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ جن عربوں کے ہاتھوں ترکوں کی گردنیں کٹی ہیں، شکری پاشا جیسے لوگ، ان کی وہ چوڑے چکلے سینے، اور ان کے بارے میں ذرا تصور کیجئے، جو حرمین کے اتنے عرصے تک محافظ رہے اور خادم رہے، جو آتے تھے ان کے وزیر اعظم بھی تو ننگے پاؤں چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں، یہاں جوتوں کے ساتھ بھی چلنا انہیں گوارا نہ تھا۔ ان کے ساتھ جو کچھ کروایا ہے یہ تھا تو سارا کہ خود نخچیر کے دل میں وہ پیدا ذوق نخچیری، عرب تو اس وقت پپٹس تھے، اصل میں تو یہ ویسٹرن امپیریلزم تھا، یہ انگریزی سامراج تھا کہ جس نے یہ سب کچھ عربوں سے کروایا، لیکن بہرحال گردنیں کاٹنے والے ہاتھ تو عربوں کے تھے، پوری ٹرینوں کو بارود سے اڑا دینے والے تو عرب تھے۔ اس کا رد عمل تھا کہ جو وہاں ہوا ہے، اور وہ بحمداللہ جو اچھے شواہد ہیں ان میں سے اس وقت یہ بھی ہے کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ نفرت جو ہے اس کے زخم بہت حد تک مندمل ہو گئے ہیں، اور اب عربوں اور ترکوں کا آپس میں کچھ میل جول اور قرب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ وہ جب حج پر 1 لاکھ سے زائد ترک آئے تھے، اس وقت ایک عجیب نقشہ دیکھنے میں آیا تھا کہ جیسے 2 بچھڑے ہوئے بھائی جو ہیں وہ مل رہے ہوں، وہ جیسے کہ اس طرف بھی محبت کا ایک طوفان تھا اور ادھر بھی، لیکن درمیان میں کوئی آہنی دیوار حائل تھی جو ہٹ گئی ہے، اور وہ محبت کا طوفان جو ہے اب اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے میں بیان یہ کر رہا تھا کہ صرف ایک ہے تحریک کہ جس میں مذہب کو انووک کیا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی بہت حد تک صحیح ہے کہ یہ نعرہ ہی نعرہ تھا، سچی بات تھی، نیتوں پر میں حملہ نہیں کر رہا، ڈی فیکٹو جو سچویشن ہے اس کو مت بھولیے، وہ نعرہ لگانے والے نماز تک نہیں پڑھتے تھے، وہ چیز کہ جو عماد الدین ہے، گواہی موجود ہے یہاں،
ورکنگ کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہوں اور عین مغرب کے وقت بھی پورے اس بڑے اجلاس میں سے صرف 2 افراد اٹھے. وہ چشم دید گواہ بھی موجود ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی. وہ نواب ممدوٹ کے ذاتی ایک نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے. جالندھر میں یہ اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ ہائی کمانڈ کا، اور اس میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اٹھنے والے صرف 2 تھے. اس کا ظہور بعد میں بھی ہو گیا، ٹیلی ویژن پر آپ نے دیکھا. یہیں آپ کا سمٹ جب ہو رہی تھی تو مغرب کی نماز کے وقت کس کو پرواہ تھی کہ نماز کا کون سی کا وقت آیا اور کون سی کا گیا. وہ فیصل شہید تھے صرف کہ جو دیر سے اسی لیے آئے تھے کہ نماز مغرب ادا کر کے شریک ہوئے تھے اس سیشن میں، ورنہ یہ سارا عالم اسلام اور اس کے ڈگنیٹریز بیٹھے ہوئے تھے. انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کون سا وقت آیا ہے اور کون سا وقت تنگ ہوا اور کون سا وقت چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ اگرچہ تھا نعرہ، وہ بہرحال مسلمان عوام کا جو ایک جذباتی تعلق ہے دین کے ساتھ، اس نعرے کے ذریعے سے اس کو یقیناً اس کو ایک بہتر مصرف میں لایا گیا کہ اس تحریک کو اس سے تقویت حاصل ہوئی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آزادی کے پروسیس میں بہت حد تک مشابہت ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں نے جس طریقے سے اور اقوام نے اپنی اس غلامی کے بندھن کاٹے ہیں، ہم نے بھی کاٹ دیے. اس میں احیاء اسلام یا دین و مذہب کی حقیقی اور واقعی تعلق، اس کے نسبت و تناسب کے بارے میں بہت سی رائے ممکن ہے، وہ کوئی حتمی اور قطعی بات نہیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں کہیں اور مذہب کا نام بھی نہیں لیا گیا. نام جو لیا گیا تو وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نام بھی یہاں کس انداز میں لیا گیا، اس کے پیچھے حقیقت کتنی کچھ مثبت تھی. یہ ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات وہ جو میں نے عرض کی تھی، اجمالاً میں اشارہ کر چکا ہوں، اس غلامی سے سیاسی غلامی، اس آزادی سے سیاسی غلامی کے بندھن صرف ٹوٹے ہیں. ذہنی غلامی اور فکری غلامی جو کی تو موجود. اور اس وقت بھی ہمارے ہاں جو تحریکیں کچھ پھل پھول رہی ہیں احیاء اسلام کے نام پر، اس میں ذہن میں رکھیے کہ جذباتی عنصر زیادہ ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر جیسے کہ ہر قوم کو اپنے قومی عقائد، اپنا وہ جو ایک ریشیل کریڈ ہوتا ہے، اپنے وہ قومی عقائد ہوتے ہیں، ان سے کچھ محبت ہوتی ہے. زیادہ تر جذبہ اس نوعیت کا ہے کہ جو کار فرما ہے. حقیقی ایمان، یقین، وہ کہ جو اسلام کی جڑ ہے، بنیاد ہے، کہ اگر یہ درخت اٹھ سکتا ہے تو صرف اس جڑ پر اٹھے گا. اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو صورتحال بڑی مایوس کن ہے، بڑی مایوس. وہ حقیقی ایمان کیا ہے اس کو سوچئے. کتنا کچھ ہمارے ذہنوں میں خدا کا وجود اور خدا ہی کے فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی ہونے کا کتنا کچھ تصور مستحضر ہے، اور کتنا کچھ ہم مادی اسباب و وسائل کے ماننے والے اور اس پر اعتماد اور یقین کرنے والے ہیں. یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے جائزہ لے لے. ظاہر بات ہے کہ یہاں کون لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے اس معاشرے کا وہ جو بڑی اکثریت ہے، 80-90% افراد جن کو دین و مذہب سے اتنی بھی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں یا کسی دینی اجتماع میں شرکت کرنے والے ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا. یہاں تو وہ لوگ جمع ہیں جن کا دین و ایمان کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں ایک دینی اجتماع میں شریک ہے. لیکن ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمارے نزدیک آیا واقعتاً آخرت اتنی وقی ہے کہ اس کے لیے اس دنیا کو ہم پرے کاہ کے برابر مقدمہ دیتے ہوں؟ کیا واقعتاً ہمارا نقشہ یہ ہے کہ کل فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل؟ آخرت کا ماننے والا تو وہ ہے جس کے لیے کہ یہ دنیا واقعتاً ایک راہ گزار بن کر رہ جائے، ایک سفر ہے، اس سے زیادہ دلچسپی نہ ہو. جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مالی ولد دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. میری مثال اور دنیا سے میرا تعلق ایسے ہے جیسے کوئی راہ گزر، کوئی سوار اپنے کہیں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنی منزل لیتا ہے. اس درخت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، وہ اس کا مستقل قیام گاہ نہیں، وہ وہاں پاؤں پھیلانے اور وہاں پھلنے پھولنے کی فکر نہیں کرتا ہے. دنیا سے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے. نمازیں اپنی جگہ ہیں، وہ بہت سے اسباب ہیں کہ جن کے تحت نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کچھ گھرانے کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ تہذیب و تمدن کے بھی ہمارے کچھ علامات، سمبلز ہیں. لیکن یہ ہے وہ چیز جو طے کرے گی کہ وہ یقین ہمارے اندر کتنا ہے. ہمیں اسباب پر اور وسائل پر اعتماد زیادہ ہے یا ذات باری تعالیٰ پر اعتماد زیادہ ہے؟ سوچ لیجئے. معلوم ہوگا کہ ہمارا تمام تر توکل مادے پر ہے، اسباب پر ہے، مادی وسائل و ذرائع پر ہے. یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، مسبب وہ ہے، اصل میں تاثیر وہ پیدا کرتا ہے. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے.
کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ یقین کی حد تک موجود ہے. مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں، ہر شخص خود اپنا اسسمنٹ کر لے. جیسے انکم ٹیکس والے سیلف اسسمنٹ کرایا کرتے ہیں، اپنا اپنا اسسمنٹ کیجیے. اور آخرت کا وہ یقین کہ معلوم ہو کہ زندگی وہی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ ہے آخرت کا یقین. کہ معلوم ہو کہ اس دنیا کی کوئی وقت نہیں. ہماری ساری بھاگ دوڑ، ہماری ساری سعی و جہد، ہماری تمام مساعی، ہماری بیشتر قوتیں صرف ہوتی ہیں دنیا بنانے، یہاں پاؤں پھیلانے، یہاں کی آسائشیں بڑھانے، یہاں کا ساز و سامان جمع کرنے، یہاں کی بلڈنگیں کھڑی کرنے، یہاں کے کاروبار جمانے میں. یہ ہے وہ کہ جس سے ناپا جائے گا کہ ہمارا ایمان اس دنیا پر ہے یا اس دنیا پر ہے، ہم مومنین بالدنیا ہیں یا مومنین بالآخرہ ہیں. اس کا ہر شخص جو ہے اپنا تجزیہ کر سکتا ہے. اس اعتبار سے حضرات میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس وقت پورے کرۂ ارضی پر ایک عالمی تہذیب کا تسلط ہے. یہ عالمی تہذیب ہے. یہ تہذیب وہ ہے جو یورپ سے پروان چڑھی، اور یورپ کے سیاسی تسلط کے ساتھ ساتھ اس کا یہ فکری تسلط، اس کا یہ تہذیبی تسلط پورے کرۂ ارضی پر ہو گیا. وہ جس کو کہا تھا کبھی بڑے ظریفانہ انداز میں اکبر الہ آبادی نے کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے. انگریزی زبان کی چھپی ہوئی چیز اور یورپ کی بنی ہوئی چیز تو وہ ہے. اور یہ کہ محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے، غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا. وہ جو ایک غلبہ تسلط، ان کی ذہنی عظمت کی چھاپ، ان کی تہذیبی اور فکری تسلط کی چھاپ، یہ آپ کو پورے کرۂ ارضی پر ملے گی. ایک ہی لباس ہے آج مشرق سے لے کے مغرب تک. یہ کچھ فرق اگر ہے تہذیبی تو یہ مختلف ممالک میں صرف لوور لیول پر آپ کو ملیں گے. یہ لوور لیول ہے، لوور اسٹریٹا آف سوسائٹی ہے، جن کا کچھ اپنی سابقہ روایات، کچھ اپنے مذہب، کچھ اپنی اور ان چیزوں سے کوئی تعلق رہ گیا ہے. ورنہ ہائر اسٹریٹا جو سوسائٹی کے وہ آپ دیکھیے تو جو ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس کلینک کر رہا ہے امرتسر میں اور جو یہاں کر رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ کو فرق نظر آ جائے گا. ورنہ یہ کہ بین نہیں معلوم ہوگا وہی لباس، وہی بضاقتہ، وہی اگر قلمیں یہاں تک آئی ہیں تو یہاں بھی آئیں وہاں بھی آئیں، وہی اگر پینٹوں کا ایک خاص قسم کا اگر وہ کٹ ہو گیا تو یہاں بھی آ گیا وہاں بھی آ گیا. اس میں یہ لکیر جو واگے کے آس پاس کھینچی ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. وہ آپ بنگلہ دیش میں بھی جا کر دیکھیے، وہ جاپان میں بھی دیکھ لیجئے. تو تہذیب اور ثقافت اور تمدن اور کلچر کے اعتبار سے، فکر اور سوچ کے اعتبار سے، جیسے آپ کا ذہین نوجوان برٹرینڈ رسل کا شہدائی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں دینی جو بڑے بڑے زعامات تھے انہوں نے اس کی موت، اس کمبخت اور بدبخت انسان کی موت پر، کہ جو اس دور میں خدا کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے اس جدید نسل کو سب سے زیادہ خدا سے دور کرنے میں اس کے قلم نے جو کچھ تاثیر دکھائی ہے اس کے مقابلے پر کوئی شخص نہیں آ سکتا. اور اس کی موت پر تعزیت کے پیغامات بڑے بڑے جو دینی بڑے اہمیت کے لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں. تو برٹرینڈ رسل لاجیکل پازیٹیوسٹ کہ جس کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے حواس خمسہ سے ہماری گرفت میں آتا ہے بس حقیقت وہی ہے، اس کے ماورا کوئی حقیقت نہیں. دین کا، مذہب کا جس قدر مدلل اور جس قدر ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ اس نے ابطال کیا اور رد کیا ہے، اتنی تو کسی اور کو توفیق نہیں ہوئی تھی یا اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی. اور وہ شخص اس کے زلفے گراگیر کے اسیر یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. وہ آپ ایران میں چلے جائیں وہاں بھی ملیں گے، عرب ممالک میں چلے جائیں وہاں بھی ملیں گے. یہ ان پال سارٹرے کے ناول اور ڈرامے پڑھنے والے اور اس سے اپنے ذہن کے لیے رہنمائی لینے والے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. مارکس کے شہدائی یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. وہ جاپان میں چلے جائیے تب بھی ملیں گے، اور موراکو میں چلے جائیے تب بھی ملیں گے. وہ موراکو میں دیہات میں یا کہیں کسی صحرا کا جو بدو ہے اس کا تصور نہ کیجیے. وہ جو وہاں کی ایلیٹ ہے، وہ جو وہاں کا انٹیلیجنسیا ہے، وہ جو وہاں کی انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، وہ جو وہاں کا برین ٹرسٹ ہے. اور اب تو یہ ہے کہ یہ معاملہ سعودی عرب تک پہنچا ہوا ہے. ایک دور تک وہ کم سے کم وہ رکا ہوا تھا، کچھ بندھن تھے، بندھے ہوئے تھے، وہاں ابھی یہ باتیں نہیں پہنچی تھی. لیکن تابق ہے، کب تک وہ آئسولیٹڈ رہ سکتا ہے؟ یہ دنیا ایک وحدت بن چکی ہے. کم سے کم فکری اعتبار سے کوئی بیریئر موجود نہیں. تھاٹ کو اور فکر کو کہیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اس کا کوئی پاسپورٹ نہیں ہے. وہ تو فکر جو ہے پورے اس گلوب کے اوپر چھایا ہوا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر آپ فضا میں چلے جائیں تو ہوا کا تو ایک ہی لفافہ ہے کہ جو ہمارے پورے ارضی کو لپیٹے ہوئے.
لیکن ذرا نیچے آئیے تو کہیں پہاڑ ہے، کہیں دریا ہے، کہیں غار ہے، کہیں یہ ہے، کہیں صحرا ہے، تو سطح زمین پر فرق ہے، اوپر کوئی فرق نہیں۔ وہ دور گزر گیا کہ آ کے جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، اور پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ یہاں تو صورت اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہو چکی ہے۔ سیکولرائزیشن اور میٹیریلزم جو ہے یہ ایک فکر کی حیثیت سے اس قدر گہرا جا چکا ہے کہ آپ کے ماسز میں اس کی اس وقت ہولڈ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، عوام پر اس کی زیادہ گرفت ہے۔ یہ مڈل کلاس میں تو پھر بھی یہ کچھ جماعت اسلامی، کو تبلیغی جماعت، کو فلانا دینی جماعتیں، کوئی چاہے کسی علماء کے حلقے سے متعلق ہو، یہ اکثر و بیشتر لوور مڈل کلاس ہے۔ اس میں کچھ مذہب کی طرف ہوا ہے ایک رجحان جو پیدا ہوا ان تحریکوں کے زیر اثر، لیکن ماسز کے اندر وہ سیکولرائزیشن اور میٹیریلسٹک جو تھاٹ ہے وہ بڑا گہرائی کے اندر اتر چکا ہے۔ تو نیچے نیچے کچھ فرق ہو تو ہو، یہ اوپر کا طبقہ جو ہے وہ آپ چلے جائیے، وہ ایران کا ہو، وہ عرب کا ہو، وہ مصر کا ہو، وہ اور آگے کہیں چلے جائیں، ہندوستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، برما کا ہو، وہ ایک ہے۔ یہ ایک عالمی تہذیب ہے، اس تہذیب کی بنیاد ایک فکر پر قائم ہے۔ اس فکر میں اصل اہمیت کن چیزوں کو ہے جس کو آج کہا جاتا ہے ریئل، وہ چیزیں کہ جو واقعی ہیں، حقیقی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں کو ہائپوتھیٹیکل کہہ لیجئے، کو میٹا فزیکل کہہ لیجئے، خدا کسی نے نہیں دیکھا لیکن یہ کائنات یہ تو موجود ہے، حقیقت ہے، ہمارے حواس اس کو محسوس کرتے ہیں۔ روح کس بلا کا نام ہے پتہ نہیں، کسی نے نہیں دیکھی، نہ چکھی نہ سونگی، لیکن یہ کہ یہ بدن تو ایک حقیقت ہے، موجود ہے۔ وہ حیات بعد الممات کیا معلوم، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ایک عقیدے کے طور پر انسان مانے، یہ تو ایمان بالغیب ہے، اس کی بنیاد اور جڑ۔ یہ ہے زندگی جو اصل زندگی ہے، بنانا ہے اسے بناؤ، سنوارنا ہے اس بدن کو سنوارو، اور تسخیر کرو اس کائنات کو۔ یہ ہے اصل کنکریٹ اور اصل حقیقت اور واقعی وجود رکھنے والی اشیاء۔ باقی یہ ماورائی خیالات اور تصورات، خدا ہے اور حیات بعد الممات ہے اور روح ہے اور وحی ہے اور فرشتے ہیں اور جنت ہے اور دوزخ ہے، ہوں گے کچھ پتہ نہیں، شاید کہ ہوں۔ وہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، تو گمان ہوتا ہے کہ شاید ہو، بڑے بڑے سچے لوگوں نے کہا ہے کہ ہے، تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن یہ کہ کوئی یقین دل ٹھکتا نہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے اس تہذیب کا جو اس وقت پورے کرۂ ارضی پر چھائی ہوئی، یہ اس کا بنیادی فکر ہے، یہ اس کا نقطۂ نظر ہے، اور جائزہ لیجئے گا تو معلوم ہوگا، اور بالکل بے لاگ جائزہ لیجئے، کوئی اپنے ساتھ کوئی بھی رعایت نہ کرتے ہوئے جائزہ لیجئے، آبجیکٹیویٹی کے ساتھ، تو معلوم ہوگا یہ تسلط اس نقطۂ نظر کا، اس فکر کا، اس سوچ کا ہم پر بھی بتمام و کمال موجود ہے۔ اور اصل احیاء اسلام جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں بنیادی تبدیلی نہ آئے، جب تک کہ خدا کا یقین اتنا پختہ نہ ہو کہ یہ کائنات کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ ہے یا نہیں، خدا کے بارے میں کوئی شک نہیں، وہ تو حقیقت ثابتہ ہے۔ اپنے جسم کے اوپر نہیں اطلاق ہم کریں گے انسان کا، انسان تو وہ روح ربانی ہے جو ہم میں پھونکی گئی تھی، ورنہ جسم کے اعتبار سے تو انسان اور حیوان میں کوئی خاص فرق نہیں، اتنا ہی فرق ہوگا جتنا گدھے اور گھوڑے میں، ایک ذرا ریفائنڈ ہے، ایک تھوڑا سا کورس وجود کا حامل ہے، اتنا ہی شمپینزی میں اور گوریلوں میں اور انسانوں میں فرق ہے جسمانی اعتبار سے۔ وہ چیز کے جو بنیادی طور پر فرق ڈالتی ہے وہ تو وہ روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ یقین، وحی کی حقانیت کا یقین، فرشتوں کے وجود کا یقین، کتابوں کے نزول کا یقین، نبیوں کی نبوت اور رسالت کا یقین، یہ یقین پختہ اگر ہو، اور اس سے وہ یقین جب پختہ ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے اس کے مشاہد، اس کے ظواہر زندگی میں نظر آئیں گے، بدلا ہوا ہوگا انسان۔ اب اس کا مقصود و مطلوب اللہ ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت رہے گی؟ وہ تو اس کے روئے سے اس کا ثبوت مل رہا ہوگا کہ اس کا مقصود و مطلوب اللہ ہے۔ یہ طالب آخرہ ہے، طالب دنیا نہیں ہے۔ اس کا وجود جو ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا، اور اس کے وجود کے روئے سے اس کی جو ہے شہادت مل رہی ہوگی کہ یہ دنیا کا کتا نہیں ہے، یہ عقبہ کا چاہنے والا ہے، یہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دیوانہ ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ہمارا اصل کرائسس جو ہے وہ کرائسس آف دی فیتھ ہے۔
باقی تو جو دنیا کے اندر قوموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. قومیں ابھرتی ہیں گرتی ہیں، عرب ابھرے اور گرے. اصل سبب کیا ہے؟ در حقیقت وہ یقین مزمحل ہوا ہے، اس کی جڑیں ہلی ہیں. پہلے تو اس کی جڑوں کو ہلانے والا صرف دنیا پرستی اور عیاشی کا ایک جذبہ تھا، اور اب تو ایک فلسفہ بن کر آیا ہے یہ مادہ پرستی اور الحاد. اور اس نے اس طریقے سے رگو پے میں سرایت کیا ہے کہ وہ یقین کی جڑیں جو ہے وہ ہل چکی، بنیادیں ڈھیلی ہو چکی. اسلام سے ہمارا اکثر و بیشتر تعلق جو ہے وہ ایک نسلی اور متوارث عقیدہ ہے. اس کی پوٹلی ہم نے باندھ کر کہیں اپنے ذہن کے گوشے میں رکھی ہوئی ہے، جس کی کہ ہماری حقیقی جو باطنی کیفیات ہیں ان کے ساتھ کوئی واقعی رشتہ موجود نہیں. جب اس صورتحال میں تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، میں یہاں زیادہ الارمنگ انداز اختیار نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک حقیقت کو اگر بیان نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ خیانت ہوگی. میں ایک بڑے زبردست خطرے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ جو مختلف قومی یا مختلف اسباب سے مذہب کا اتنا نام اس وقت دنیا میں ہو گیا ہے، اگر اس کے اندر وہ اصل ایسنس پیدا نہ ہوا یقین کا، اور یہ سارا معلوم ہوا کہ اوپر کا جھاگ ہے اور زبان کا پھاگ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کا وہ شدید رد عمل ہوگا کہ شاید ایک طویل عرصے تک مذہب کا نام لینا ممکن نہ رہے. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے، مجھے دوسرے ممالک کے حالات کا زیادہ علم نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اس احیائی عمل کے اعتبار سے، اس پہلو سے بھی کہ اسی کی آزادی کی تحریک میں مذہب کا نام سب سے زیادہ لیا گیا. یہی ہے جو علامہ اقبال کا بھی، ان کے فکر کا بھی وارث بنا ہوا ہے. اور مذہب علماء کی بھی جس قدر قوت اس بر صغیر و ہند و پاک میں تھی وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. اس کے بھی بہرحال پاکستان کے اندر اس کی میراث بھی موجود ہے، اس کے اثرات بھی موجود ہیں. لیکن یہاں بھی جس صورتحال سے ہم اس وقت دو چار ہیں اس کا تجزیہ تو کیجئے. کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں اسلام نہیں آ رہا؟ اب کون سی رکاوٹ ہے؟ مانے کیا ہے؟ بھٹو تھا، وہ اپنی ذات سے بھی مانے ہو سکتا تھا، اور اگر اس سے پہلے کوئی اور تھا ٹھیک تھا، وہ اور اس کا فکر اور اس کی سوچ بھی ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی. اب کیا مانے؟ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نہیں کچھ تدریج اور کچھ یہ اور کچھ وہ، اور پہلے یہ اور بعد میں وہ؟ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ وجہ ہے، اس کا تجزیہ کیجیے. وجہ یہ ہے کہ وہ یقین کی دولت ہمارے پاس موجود نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے اوپر ہمارا وہ یقین موجود نہیں ہے. ہر شخص اپنے تصور کے مطابق دین لیے پھرتا ہے. ہر شخص جو ہے اس نے اپنا ذہنی جو نقشہ ہے اردو دربا بنا رکھا ہے. میں اس کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مثلا ہمارے ہاں کی اہم ترین شخصیت ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ایک موقع دیا ہے کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے جائیں، صدر ضیاء الحق صاحب، لیکن ان کا بھی ایک تصور دین ہے. اس تصور دین میں پردے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. قرآن مجید کے اندر جو پردہ ہے وہ انہیں نظر نہیں آتا. وہ بلبلا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے پوری نسوہ بازی کو بند کر سکتے ہیں. کیا مانی ہے اس کے؟ یہ کوئی دین کا تصور وہ خود اپنا بنا کر لا رہے ہیں، یا وہ اس دین کے پیروکار ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. وہ دین اگر ہے تو ازواج مطہرات کو حکم ہوا ہے کہ گھروں میں بیٹھو، وقرن فی بیوتکن. یہ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ گھروں میں اگر آپ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسلام کا نام کاہے کو لیتے ہیں؟ یہ اسلام جو ہے یہ ہمارے ذہنوں کے بنائے ہوئے اسلام ہے. یہ رست از یک بند تا استاد در بندے دیگر، اپنے اپنے تصورات کے اگر اسلام آپ لائیں گے تو میں ایک واقعہ آپ کو یہ بھی بتا دوں. اگر آپ کو قرآن مجید میں پردے کا حکم نظر نہیں آتا ہے تو ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو دلیل بناتے ہیں کہ شراب کے لیے لفظ حرام کہیں نہیں آیا. لاکھ انہیں سمجھاؤ اللہ کے بندے، حرام کا لفظ نہیں بھی آیا. فجتنبو حکم ہے، صیغہ امر ہے، الامر للوجوب. لاکھ انہیں سمجھائیے. حل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں؟ اس سے بڑی وعید اور کیا ہوگی؟ لیکن وہ کہیں گے جناب لیکن حرام کا لفظ تو نہیں آیا نا. اب یہ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں حرام کا لفظ اس معنی میں تو نہیں آیا. حرما وہ جو جس طریقے سے کہ سور کو کہا گیا یا مردار کو کہا گیا یا خون کو کہا گیا اس فہرست میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی حرمت آخر اس لفظ حرام ہی کے آنے سے تو ثابت نہیں ہوتی. وہ حرمت جو ہے وہ ساری ہماری جو ملت کی ایک تاریخ ہے اس سب کے اندر ثابت ہے، اور وہ اسالیب قرآن میں موجود ہے، وہ احادیث نبویہ موجود ہے، اس کی بنیاد پر شراب کی حرمت ہے. تو یہ پردہ کہاں ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں قرآن میں اس کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں حضور کی سنت میں بھی وہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے یہ ایک مثال دی ہے آپ کو، اسی کو آپ 1000 سے ضرب دے لیجئے. یہ تو بڑے ہی دین کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق رکھنے والے شخص کا حال ہے کہ اس کا بھی اپنا ایک تصور دین ہے. تو وہ اصل جو کمی کیا ہے؟
اگر یہ یقین ہو کہ اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر اللہ کا کلام ہے اور اٹل ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات اپنی جگہ پر اٹل ہیں، وہ یقین کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اپنے ذہن کے مطابق کوئی دین کو کچھ لیے بیٹھا ہے اور دین کو کچھ لیے بیٹھا ہے، مذہبی سطح پر جو اختلافات ہیں وہ اس پر مستداد ہے، میں ان پر تو ابھی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سارا جو انتشار ذہنی و فکری اور یہ رکاوٹیں کہ ایک قدم آگے بڑھانا اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جانا، یہ سب وہ عمل ہے۔ اتنی عظیم تحریک چلنے کے باوجود یہ حال اگر یہاں ہے تو اسی پر قیاس کن سے گلستان من بہار مرا۔ پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جس قدر یہاں ہے محکم مذہب اتنا اور کہیں نہیں ہے، اور جتنی اہمیت اس ارض پاکستان کی ہے اس احیائی عمل کے اعتبار سے وہ کسی اور خطے کی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ بات مجھے تو نہیں معلوم کہ حدیث تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اقبال نے کہیں سنی ہوگی کوئی بات کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، کہیں کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اس وقت ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیے کہ ہم شدید ایک ایسے کرائسس سے اس وقت دوچار ہیں کہ اگر اب بھی وہ معاملہ مثبت طریقے پر اور فیصلہ کن انداز میں آگے نہ بڑھا تو بڑا شدید رد عمل ہوگا۔ لیکن یہ کہ کرنا کیا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے میں صرف یہ کہ کچھ خطرات اور کچھ بڑے ہی الارمنگ انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر ختم نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ ہر فرد کا معاملہ اللہ کے ساتھ انفرادی طور پر ہے۔ ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس کی اپنی موت ہے، اپنا محاسبہ ہے، اپنا نامہ اعمال ہے۔ خدا کے ہاں عذر پیش کرنا ہے تو اپنی انفرادی سطح پر پیش کرنا ہے۔ حاضرۃ الی ربکم، اب یہاں ہر فرد سوچے کہ میں کیا کروں، میرے لیے کوئی ہے اللہ کے ہاں کسی درجے میں سرخ روئی تو بہت بڑا لفظ ہے، کسی درجے میں قابل عفو قرار پانے کا اور کسی درجے میں معافی کا حقدار ٹھہرنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ ہے میرا اور آپ کا اصل مسئلہ۔ اگر یقین ہے آخرت پر، اگر یقین ہے محاسبہ اخروی پر، تو پھر یہ ہے میرا اور آپ کا مسئلہ۔ 2 باتیں ذہن میں رکھیے، کرنے کے کام کیا ہے۔ اگر تو اسے کہیں تو وہ ایک ہی بات ہے، ایمان کی روشنی کو اثر نو، اس سے قلوب اور اذہان کو، دلوں کو منور کرنا۔ وہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے۔ وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، وہ یقین جو ہے وہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ۔ وہ ایمان کی تجدید، اس ایمان کا استحکام کہہ لیں، اس ایمان کو اثر نو پیدا کرنا کہہ لیں، جس طرح چاہے کہہ لیں، اس لیے کہ واقعتاً جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اثر نو اس ایمان کو پیدا کرنا ہوگا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان ایک قومی اور اعتقادی سطح پر موجود ہے، اسے اجاگر کیجئے، اسے شعور کی سطح پر لائیے، وہ اس درجے گرفت اس کی انسانی وجود کے اوپر ہو جائے کہ اس کا طرز عمل اس ایمان کے ذریعے سے طے ہو سکے۔ یہ چاہے کوئی بھی نام اس کو دے لیں، اصل کام یہ ہے اس ایمان اور یقین کی بازیافت، اسے تجدید کے نام سے تعبیر کر لیجئے، دلوں کو اس کی روشنی سے منور کرنے کا نام دے لیجئے، یہ ہے کرنے کا اصل کام۔ لیکن اس کی 2 سطحیں ہو جائیں گی۔ ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اصل میں تلاوت آیات اس قرآن مجید کی، اس کے ذریعے سے ایمان جاگزیں کیا گیا، وہ یقین بن کر دلوں کے اندر بیٹھا ہے اس کتاب سے۔ وہ کفر ہو، الحاد ہو، شرک ہو، اس کے اندھیاروں سے نکالنے والا نور کیا ہے؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، ایمان کی روشنی میں لانے والی چیز یہ، وہ جو میں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا قول سنایا تھا، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان، تو اس نور الایمان کی طرف لانے والا وہ نور کون سا ہے؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ نور قرآن ہے جسے ہم پیٹھ دکھائے بیٹھے ہیں، جس سے ہمارا کوئی تعلق اس کے سوا نہیں کہ بہایا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساب امیری، اس کا تعلق جو ہے وہ صرف مرے ہوئے کو ایصال ثواب یا مرتے ہوئے کو یاسین سنا دینے سے زیادہ تعلق نہیں، یا جہیز میں دیجئے 300-400 روپے کا ایک نسخہ لے کر اور اس کے سائے تلے بہو کو گھر میں داخل کیجئے، یہ ہمارے سارے جو قرآن مجید کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب اس پر مجھے زیادہ کہنے کا وقت نہیں ہے، بہرحال مختلف اجتماعات میں، مختلف مواقع پر، مختلف دروس قرآن کے دوران یہ بات تو بار بار آئی ہے
اور میری جو بنیادی دعوت، جو بھی کام میں نے شروع کیا، اس کا سب سے پہلا اساسی جو پمفلٹ ہے وہ ہے یہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ جاگو اور اس قرآن مجید کو واقعتاً اپنا رہنما بناؤ۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ یہ صرف دعا مانگنے کی تو نہیں ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعا مانگی کہ اللہ اس کو ہمارا امام بنا، اس کو ہمارے لیے نور بنا۔ یہ امام اور نور کیسے بنے گا؟ اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اور یہ اگر تمہارے باطن میں سرایت کرے گا تو ایمان کی شکل اختیار کرے گا۔ یہ نور وحی ہے جو انسان کے قلب میں داخل ہو کر نور ایمان کی صورت میں متشکل ہوتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبد۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ اس ایک جملے میں سارا پروسیس بیان کر دیا علامہ اقبال نے۔ یہ کتاب وہ ہے قرآن مجید، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ جب یہ کسی کے اندر اتر جاتی ہے کتاب، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، انقلاب آ گیا۔ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر۔ سوچ بدل گئی، فکر بدل گیا، نقطہ نظر بدل گیا، اور جب اندر یہ تبدیلی ہو جائے تو گویا کہ باہر تبدیلی آ گئی۔ اصل میں تو ہمارا نقطہ نظر ہے، کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ ہم معین کرتے ہیں، اس سے ہماری جد و جہد، ہمارا عمل اس پر مبنی ہوتا ہے۔ اندر جب اقدار کی دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا، خارج کی دنیا کا انقلاب، پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ قرآن مجید، اب قرآن مجید سے تعلق کی بھی سطحیں ہیں، ایک عامی شخص کا بھی تعلق ہے، اور ایک خاص وہ جو افراد ہیں جن کو آپ انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں، جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر ہیں اپنے اپنے معاشروں میں، اور سب سے زیادہ مغرب کا جو ہدف بنے ہیں اور شکار ہوئے وہ وہی ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ مغرب کے فکر کی چھاپ جو ہے وہ تو سب سے زیادہ انہیں پر ہے۔ انہوں نے وہ علوم پڑھے، وہ فلسفے پڑھے، وہ چاہے برٹن رسل کا ہو، اور چاہے وہ یان پال سارترے کا ہو، اور یا وہ کہیں فرائڈ کا نظریہ ہو یا مارکس کا نظریہ ہو، یہ ہے سب سے بڑا طبقہ جو براہ راست اس کی زد میں۔ اس کو ان کی عقلی اور علمی سطح پر جب تک قرآن مجید کے نور سے ان کے قلوب کو اور ان کے اذہان کو منور نہیں کیا جائے گا، ایمان ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوگا۔ عوامی سطح پر ایمان کے لیے کام کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر اس طبقے کے لیے وہ علمی اور فکری تحریک کا برپا ہونا قرآن مجید کی روشنی میں اور اس کی رہنمائی میں، کہ جس سے الحاد کی جڑ کٹے، جس سے مادہ پرستی کا ابطال ہو، اور جس سے کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ والی بات پیدا ہو جائے، حق کا احقاق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس بات اور تمام ایمانی جو حقائق ہیں ان کا مدلل طریقے پر اس بات جب تک نہیں ہوتا تو یہ ہماری ذہنی اور فکری دنیا میں تو انقلاب نہیں آئے گا۔ ہر وقت ہم صدمے ہیں، مغرب کے میڈیا، مغرب کی پبلیکیشنز، مغرب کے تمام ذرائع ابلاغ جو ہے وہ ہم پر چھائے ہوئے ہیں، اور وہ ہر آن ہمیں یہ محسوس کراتے ہیں اصل اہمیت اس دنیا کی ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ اصل بات یہ ہے کہ بابر بحث کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اصل حقیقت تو یہ کائنات ہے، ماورائی تصورات تم لیے بیٹھے ہو، خدا اور خدا کی صفات، ذات و صفات کا معاملہ، اس کا کیا تعلق ہے عملی حقائق سے؟ یہ بات ہے جس طریقے سے ڈسٹ سسپینشن ہو جایا کرتی ہے، فضا میں گردہ چھا جاتا ہے، کون ہے جو اپنے پھیپھڑے کو اس گردے سے بچا سکے؟ وہ سانس لینے پر مجبور، اور اس سانس کے ساتھ وہ گردہ اس کے پھیپھڑے میں لازم بن جائے گا۔ اسی طرح اس وقت فضا میں یہ الحاد اور مادہ پرستی جو ہے وہ اس ڈسٹ سسپینشن کی طرح ہے جو بلانکٹ بنا ہوا ہے، اس کا ایک لحاظ کی طرح اس نے اس پورے کرۂ ارضی کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اور وہ جا رہا ہے، ہمارے باطن کے اندر سرایت کرتا ہے ہر سانس کے ساتھ۔ اب اس کا مقابلہ جب تک نہ کیا جائے اور اس کے لیے اسی سطح پر جب تک جد و جہد نہ ہو، کچھ نہیں ہو۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نور ایمان بخشا ہے، اس کو اگر میں ایک سائنس کی اصطلاح استعمال کروں، کچھ ریزیڈول، اس سب کے باوجود اگر کوئی روشنی یہاں بچی ہوئی ہے، اس روشنی کا ظہور عمل میں ہونا چاہیے۔ ہم نے جو یہ فلسفہ بنا لیا ہے کہ جب تک نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک ہم نہیں بدل سکتے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں نظام ہے وہ کہتے ہیں جب تک لوگ نہیں بدلیں گے نظام نہیں بدلتا۔ یہ ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال کر اور بری ہو جانا۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ہم تو اس پر ہیں کہ سود ہم اس وقت چھوڑیں گے جب پورے ملک میں سود ختم ہو جائے،
ورنہ حرام کھائیں گے، ہنین مریا کھائیں گے، کاروبار کریں گے، پھلیں گے اور پھولیں گے، اس کے باوجود نمازیں پڑھیں گے۔ یہ ہے ہمارا دینداری ذہن۔ جب تک کہ اوپر سے سود بند نہ ہو، اور اوپر سے کیسے بند ہو، وہ ان کے حضرات اب آپ سن لیجئے۔ آپ کی مجبوریاں ہیں تو ان کی مجبوریاں آپ سے 1000 گنا زیادہ بڑی ہیں۔ آپ اپنی ایک فرد یا ایک خاندان کی معیشت پر آنچ نہیں گوارا کرنے کو تیار، اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اندر کوئی کمی کرنے کو تیار نہیں، ان کی بھی تو سوچئے، ان کی کیا کیا مجبوریاں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک نظام ہے جو چھایا ہوا ہے، اس نظام کے خلاف چلنا کوئی آسان کام ہے، لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ نہ وہ بدلے نہ ہم بدلے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو ہمارے ہاں جاری ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کچھ باہمت لوگ اٹھیں، وہ تیار ہو اس بات کے لیے کہ ہماری دنیا اگر سمٹتی ہے تو سمٹ جائے، ہم پر اگر فاتح آتے ہیں تو آ جائیں، لیکن حلال حلال ہے اسی پر اکتفا کریں گے، اور حرام حرام ہے اس کے اندر بول نہیں ماریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر پلٹنے کو تیار نہیں، اگر کچھ تکلیفیں اٹھانے کو تیار نہیں، اگر اپنا پیٹ کاٹنے پر آمادہ نہیں، تو یا تو قرآن مجید سے اس آیت کو کھرچ دیجئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تلاوت آپ ان آیات کی کریں گے اور اس تلاوت پر اللہ تعالیٰ سے کلیم کریں گے ثواب، لیکن اپنی زندگیوں کے اندر اس آیت کو کہیں قریب پھٹکنے دینے کے لیے تیار نہیں کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے بشرط یہ کہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی ہمیں اثار نہ کرنا پڑے، کوئی نقصان نہ جھیلنا پڑے، کسی اعتبار سے دنیا ہماری کہیں سمٹنا تو دور کی بات ہے، سکڑ بھی نہ جائے، جو کی تو رہے، اور اسلام آ جائے۔ یہ ہے وہ فریب جس کے اندر کے ہم مبتلا ہیں، اور اچھے اچھے دیندار لوگ، اچھے اچھے دینی مزاج رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اسی فریب اپنے آپ کو دیے چلے جا رہے ہیں۔ وہی پھر مصرع زبان پر آتا ہے کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ انہیں پتہ نہیں ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کرنے کے کام یہ دو ہیں حضرات، ایک طرف اس نور کو، وہ ٹارچ لائٹ، وہ کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ضمن میں اولین اہمیت کی حامل شہ الہدا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، اس خدا کو لے کر کھڑے ہو، اس کے علمبردار بنے، پہلے اسے خود سمجھے، اس پر عمل کریں، اور پھر اس کے پیغام بر بن کر کھڑے ہو جائیں، اس کے داعی بنے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس کو نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ ایک بڑی اعلیٰ اور اونچی علمی سطح پر جو اس دور کے علمی الجھنے ہیں ان کو اس قرآن مجید کی رہنمائی میں حل کریں۔ یہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین جو آپ کے پڑھے لکھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، جو آپ کی ذہین عقلیت کے اندر ایمان پیدا کرے، وہ جس کی گواہی محمد نے لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا بلغت، اور امت مسلمہ نے بیک زبان یہ گواہی دی تھی، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اور پھر آپ نے فرمایا تھا فلیبلغ شاہد الغائب، اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، اس قرآن کے مبلغ، اس قرآن کے داعی، اس قرآن کے علمبردار، اس کے پرچارک، اس کے نور سے اس قرآن عرضی کو منور کرنے کا ایک داعیہ لے کر اٹھیں۔ کچھ لوگ باہمت لوگ ہوں کہ جو اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، جو اسی کو اپنا کیریئر بنائے، جو اسی کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں وقف کر دیں، اور جن کے لیے موتوں ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک عوامی سطح پر دعوت ہو، لوگوں توبہ کرو۔ یہ نظام آتا ہے یا نہیں آتا، تمہاری زندگیوں میں آتا ہے یا بعد آتا ہے، اس میں تو بڑے امکانات ہیں، موت بہرحال آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کا اصل مسئلہ وہ محاسبہ اخروی ہے، جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی۔ سود اگر حرام نہیں ہوتا ملکی سطح پر تو قرآن تو اس کو حرام قرار دیتا ہے، تم اگر اپنے معدے کے اندر اس کو ڈال کر جاؤ گے اور اپنے اہل و عیال کے معدے کے اندر اس کو پہنچاؤ گے تو تم جواب خدا کے ہاں کیا دو گے؟ تم اپنی اولاد کے رازق نہیں، تم اپنے رزق کے بھی ٹھیکیدار نہیں، رزق دینے والا اللہ ہے، یہ یقین ہو اگر تب تو بات بنے گا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ ہماری رازق یہ دکان ہے یا یہ کاروبار ہے یا یہ مسئلہ ہے اور اس کا چلنا ممکن نہیں بغیر سود کے، تو یہ ہے وہ الجھن جس سے ہم دو چار ہیں۔ تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک عہد کرو کہ بہرحال جو حرام ہے اس کو ترک کر دینا ہے۔ ایمان کے اندر ایک اضافہ اس عمل سے بھی پیدا ہوتا ہے، تھوڑی سی چنگاری ہے اس پر عمل کیجئے، اس کے اندر اور شدت پیدا ہو جائے گی۔ زادتہم ایمانا، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔
ایک تھوڑا سا تھوڑی سی پونجی جو ایمان کی ہے اسے اپنے عمل میں ٹرانسلیٹ کیجئے، خود اس سے بھی ایمان کے اندر اضافہ ہوگا اور بڑھوتری ہوگی اور ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کے لیے، ان دونوں کاموں کے لیے ظاہر بات ہے اگر اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، اس کا جو پورا ہمارا احیائی عمل اب اسی کے اوپر گویا کہ ہنج کر رہا ہے، یہ پیوٹل اہمیت کا معاملہ ہے۔ اگر ایمان اور یقین کا نور پیدا نہ کیا جا سکا تو یہ جذباتی سطح پر کیے ہوئے سارے کام بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ حد درجے خطرناک اور خوفناک رد عمل کو اپنے دلوں میں لائیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کے لیے ایک عزم مصمم، ایک فیصلہ، اس کے لیے یہ فیصلہ کہ کوئی بھی کام دنیا میں انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے لازم ہے کہ جمعیت ہو، ایک ایسی قوت فراہم کی جائے، باہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کچھ لوگ ہوں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس کا مصداق بننے کے لیے کچھ لوگ تیار ہوں۔ تو یہ ہے وہ باتیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ ساری ہماری گفتگو جو پچھلے 2-3 ہفتوں میں چلی ہے، سیرت کی بات ہو، امت مسلمہ کی تاریخ ہو، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہو، خلافت راشدہ کی اصل حیثیت ہو، ان سب کا صرف علمی بیان یہاں مقصود نہیں تھا۔ بیان تو یہ ہے اصل میں جس کا مقصود ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، مایوسی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں جو امید کی کوئی کرنے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اصل کمی کہاں رہ گئی ہے۔ اگر اس کمی کو پورا نہ کیا گیا تو یہ ساری تھوڑی بہت سی جو روشنی امید کی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی مایوسی کے اندھیاروں میں تبدیل ہو جائے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کچھ باہمت لوگوں کی کہ اگر وہ بات سمجھ میں آئے تو اس کے لیے عملاً اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔